السلام علیکم جبران، ہم اپنے دریچہ سیریز کے ساتھ پھر حاضر ہیں، اور آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام عدنان، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ہمارے خیال میں ہم 2 ہفتے بعد دوبارہ کنوین کر رہے ہیں اس پہ، اور اس دوران آپ کو اور مجھے جو تھوڑا بہت فیڈ بیک ملا ہے، آئی تھنک ہم اس کو ابھی لے لیں گے، یا ہم ویل موو آن ود دا نیکسٹ سائنس۔ آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ ہاں، ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میں بیسیکلی میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم بس ایک دو سیشن، 2-3 سیشن میں اس سبجیکٹ کو کل کریں، جیسا کہ میں نے شروع میں ڈسکس کیا تھا اپنے ویڈیو میں بھی اور دریچہ سیریز میں بھی، کہ یہ سائنس آف دی آر کے جو ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس میں جس طرح کی انٹرپریٹیشن انوالوڈ ہے اور جس طرح کی سگنیفیکنس اس کی ہمارے دین کے اندر ہے، یہ میرے لیے کوئی بہت جی، زیادہ اہمیت کی حامل چیزیں نہیں ہیں۔ ہم زیادہ تر جیسا کہ ہم اس سے پہلے اظہار کر چکے ہیں اس چیز کا، کہ ہمارا زیادہ دلچسپی دین کے ان امور کے ساتھ ہے جن کا تعلق ہماری اخروی نجات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ہمارے اپنے رب کے ساتھ رشتے کے ساتھ ہے، ان ریکوائرمنٹس کے ساتھ ہے جو ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کامیابی سے سرفراز کرنے کے لیے درکار ہیں۔ یہ جو چیزیں آتی ہیں اس طرح کی کچھ انفارمیشن کی نوعیت کی، ان کو میں سمیرلی اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ بعض گروہ ماضی قریب میں ہمیں ایسی سڑکوں پہ لے کے جاتے رہے ہیں جہاں پر پوری مسلم امہ کا نقصان ہوا ہے، بلکہ ابھی مجھے لگ جی، رہا ہے کہ جو بین الاقوامی حالات چل رہے ہیں اس کے اندر وہ احادیث اور وہ روایات جو سائنس آف دی آر کے متعلق ہیں، علامات قیامت کے متعلق ہیں، وہ بھی کوئی رول پلے کر رہی ہیں ہماری ذہنی سانچہ بندی میں، اور اس کے شاید ہم کچھ نیگیٹو رویوں کے بھی حامل بنتے نظر آ رہے ہیں بعض جگہوں کے اوپر۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں باہر عوام کے سامنے رکھ دی جائیں اور علماء کے سامنے بھی، کیونکہ میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ بہت زیادہ اس پر اگریمنٹ کوئی ہو جائے گا مسلم امہ کے اندر کہ ہاں یہ جو انٹرپریٹیشن میں نے دی ہیں یہی درست ہیں۔ دیر از اے لاٹ مینی اسٹیپس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپس وین اٹ کمس ٹو دیز کائنڈ آف تھنگس، تو میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا، لیکن یہ ہے کہ ان چند ویڈیوز میں چاہ رہا تھا کہ بس 2-3 اور سیشنز کے اندر ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس کر لیں، اور اس میں بھی ہمارا میجر چنک جو ہے نا وہ لگنا ہے دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات کے اوپر۔ باقی چیزیں جی، میرا جی۔ خیال ہے اس طرح کی تفصیل نہیں مانگتی، تو ٹھیک ہے آپ وہ ڈسکس کیجئے، جو کوئی فیڈ بیک آپ کو ملا ہے، مجھے بھی ایک آدھ فیڈ بیک ملا ہے، اس کی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اچھا، میں جیسے آپ سے اس سے پہلے تھوڑی دیر بات ہو رہی تھی کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہم اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جو مذہبی اس سے ریلیٹڈ، چاہے وہ انگریزی میں ہو چاہے اردو میں ہو، وہ تھوڑی سی عوام کے لیے ذرا سکین ہے، ایسے قوم جو کہ ہمارے ٹریڈیشنل اس کو ٹیکسٹ کو یا ادروائز نہیں پڑھتی کمپیریٹیو میں بھی، تو ان کے لیے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ان چند اصطلاحات کی شاید کوئی ریفرنس دے دیا کریں، بیکاز آئی نو دس از ورک دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن پوسٹ اس میں ایڈیٹنگ میں، تو وہ ایک تو وہ مانگ رہے ہیں یہ چیز کہ ان کو تھوڑی سی ڈیٹیل مل جائے، کیونکہ خود آپ کو پتہ سرچ کرنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے لوگوں میں، وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ، ان کو پہلے شاید مشکل لگ رہی ہے ہماری زبان جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، آلدو کوشش تو کرتے ہیں کہ بہت کینڈیڈ ہو، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کیا ہم ڈم ڈاؤن کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کو فار آڈینس؟ کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں آپ؟ جیسے ایون آپ جب ہم اردو میں بھی بات کر رہے ہیں تو ہم بعض دفعہ جس میں اصطلاحات کا ذکر کیا، اب اس ٹف ورڈ رائٹ، مطلب یہ بھی ایک آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات، کہ ایک عام زبان جو ہے کولوکیل میں تو اس طرح بات نہیں کی جا سکتی، تو ہم ٹپیکل جا بھی نہیں سکتے اس طرف، لیکن اسٹل جیسے ابھی ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے، اصل میں شاید ریفرنس ہوں گے لوگوں کے لیے ویگ ہوں گے، وہ زیادہ ویگ ہیں کمپیریٹیو ادر، اس کا چونکہ ہمارے پاس اردو ٹرانسلیشن اگر ہے بھی کسی چیز کی بھی، جیسے یوحنا عارف کا مکاشفہ بھی، یہ بڑی ہی یہ انفیملیئر ٹرم ہے نا، مکاشفے کا لفظ تو انہیں لوگوں کو پتہ ہے، اور یہ ایک پڑتا ہے، اگر ہمارے فلو سے وہ ہوتا ہے میں بھی ہم کچھ ریفرنسز دے دیا کریں، ٹھیک ہے اس حوالے سے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو اس طرح کا کوئی فیڈ بیک آیا ہے تو اس کے دو جو ہے نا سیپریٹ وہ ہیں راہیں ہیں۔ ایک تو وہ شاید یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم اردو تھوڑی ثقیل استعمال کر رہے ہیں،
عام بول چال کے اندر. جی تو اس کے لیے تھوڑی سی ہم پیشگی معذرت کر لیتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی اردو زیادہ ثقیل ہے. ہم علماء سے اور اچھے جی تعلیم یافتہ لوگوں سے اور اچھے محققین سے جب بات چیت کرتے ہیں تو ایکچولی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری اردو اتنی اعلیٰ پائی کی نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ اس سرکل کے اندر بیٹھ کر اور وہی اس طرح کی کتابیں پڑھ کے ایک لغت ہماری وکیبلری ڈیولپ ہو گئی ہے، تو یہ ریفلیکس سیکشن کی طرح منہ سے نکل جاتی ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ قابو میں نہیں کر پاؤں گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بات لگے کہ میں کوئی ثقیل لفظ استعمال کر گیا ہوں جو لوگوں کی فہم میں کچھ جو ہے نا آڑے آ سکتا ہے، تو آپ مجھے بتا دیں، ہم اس کو ادھر ہی کلیئر کر دیں گے. یا بعد میں جن لوگوں کو اس طرح کی کوئی چیز پیش آ رہی ہے وہ کمنٹس میں لکھ دیں، تو ہم نیکسٹ دریچہ کے پروگرام کے اندر اس کو ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. دوسرا اسپیکٹ تو یہ ہے کہ وہ کوئی جو ہم دینی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں یا ریفرنس کے طور پہ کچھ ببلیکل یا پرانی کتابوں کے کوئی ریفرنسز ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اندر لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ چیزیں آپ کو ایکچولی جب آپ ان کتابوں کا مراجعت کریں گے تو آپ کو وہی لفظ ملے گا وہاں پہ. اس کو اگر میں ہلکا کر دوں گا، یعنی میں آپ کو کہہ دوں گا کہ جی یہ مکاشفہ نہیں ہے، یہ تو جی دراصل اس کا فلاں مزید سلیس ترجمہ ہو سکتا ہے، تو جب آپ کتاب میں جائیں گے تو وہ سلیس ترجمہ تو آپ کو نہیں ملے گا، وہاں تو آپ کو مکاشفہ کے نام سے ہی کتاب ملے گی. جیسے تو ہم نے البتہ یہ کیا استعمال تھا. تھے نا کافی لفظ ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کی یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جو ٹرمز ہیں وہ ٹرمز بیان تو ضرور کرنی ہے، لیکن ان کا ترجمہ یا ساتھ وہ ریفرنس میں روانی بتا دینا چاہیے تاکہ لوگ ذرا اس سے ریلیٹ بھی کر لیں. یہ تو آپ کی بات صحیح کہ جب وہ اس ٹیکسٹ کی طرف جائیں گے، اور مراجعت بھی اس لیے بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے کہ آپ اس ٹیکسٹ کو جا کے دیکھیں گے تو اس طرح کا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، تو ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹرم ہے اور اس کا یہ جنرلی مطلب ہے. بس اس سے زیادہ ڈیٹیل میں ہمارے پاس نہ جانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے سننے والے اتنی سمجھداری تو رکھتے ہیں کہ وہ خود اس بات بس ایک ریفرنس دیتے ہیں کہ چیز کا یہ مطلب ہوتا ہے. جیسے ہم قرب قیامت کی نشانیوں میں بھی ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ وہ اچھا عربی کے جو ریفرنسز ہیں کہ وہ 10 ہیں تو خمس کیا ہے those terms، تو اس طرح کی چیزیں بس صرف اس کا لٹرل ترجمہ بتا دیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹرم ہی. اگری. جی ٹھیک ہے، اور کوئی فیڈ بیک؟ اس کے علاوہ میرا نام ہے دے آر انٹرسٹڈ ٹو سی مور، بیکاز ہم نے جو پہلی 2 نشانیوں کی بات کی ہے تو جو ذہن بنانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سارے ڈسکشن کے لیے، لیکن شاید آگے والی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے تو لیٹس موو فارورڈ، کیونکہ وہ چیزیں زیادہ ہمارے ٹپیکل جو ہمارا ڈسکورس ہے اس کا حصہ بنی رہی ہیں، جو روایات ہیں ان کو بہت زیادہ ڈسکس بھی کیا گیا تو شاید اس کے ساتھ زیادہ مناسبت بھی رکھتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو مجھے جو فیڈ بیک ملا ہے وہ بیسیکلی ہم کسی اور وقت میں اس لیے ڈسکس کر لیں گے کہ وہ اوور آل ساری نشانیوں کے بارے میں، تو وہ پھر جب ہم اپنی انٹرپریٹیشن آف نشانیاں ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم وہ والا جی فیڈ بیک لے آئیں گے اور کسی ایک آدھ پروگرام کو خاص کر لیں گے اسی چیز کے لیے کہ لوگوں کے جو فیڈ بیکس آئے ہیں ان کو موضوع بنا لیں. میں ایک دفعہ لوگوں کو دوبارہ ریمائنڈ کرا دوں کہ ہم بیسیکلی یہ دریچہ سیریز کے یہ حصے اس لیے بنا رہے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جو میری ایک تحقیق پر مشتمل ہے، جس میں قیامت کی 14 نشانیوں کا میں نے احادیث اور قرآن پاک سے اور مختلف اور سورسز سے انتخاب کیا ہے، اور ان 14 نشانیوں کے اندر سے میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تقریباً 12 کے قریب نشانیاں پوری ہو چکی ہیں پوری اپنے طریقے سے، اور باقی 2 کے بارے میں بھی بحث کی جا سکتی ہے. جبکہ وہ ویڈیو جو ہے اس کا لنک میں ادھر ڈال دوں گا اور وہ اسکرین بھی میں یہاں پہ شو کر دوں گا جس میں وہ 14 نشانیاں میں نے دکھائی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان میں بتایا ہے کہ وہ کب پوری ہوئیں اور کہاں پوری ہوئیں. چونکہ اس ویڈیو کے اندر اختصار بریوٹی میرے پیش نظر تھی، تو ہم یہ والی سیریز اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ان میں سے ہر نشانی کو جو میں نے کسی خاص حقیقت کے اوپر محمول کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس نشانی سے اصل میں مراد یہ تھی، وہ اس ویڈیو کی حد تک میں نے بالکل سمیرلی جو ہے نا ڈسکس کی ہے. اس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کی، بس اپنا موقف بتا کر اس ویڈیو کو کلوز کر دیا تھا اس اختتامی میسج کے ساتھ کہ اب ایک ایک نشانی کے اوپر ہم سیر حاصل گفتگو کے لیے علیحدہ ویڈیوز بنائیں گے. تو یہ وہ ویڈیوز چل رہے ہیں. اس میں پہلی 2 نشانیاں ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے 2 ایپیسوڈز کے اندر. لوگ جا کے ہماری وہ 2 ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں اسی پلے لسٹ میں ان کے لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. جو اہم بات تھی پہلے ویڈیو کے اندر اس سیریز کے وہ یہ تھی کہ ہم نے وہ اصول ڈسکس کیے تھے
جو ہمیں اس طرح کی قیامت کی نشانیوں کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے گائیڈنگ پرنسپلس کے طور پہ اختیار کرنے چاہیے، اور جو میں نے اختیار کیے ہیں بالکل تو یہ نتائج نکلے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ دوسرے ویڈیو میں ہم نے پہلی 2 نشانیاں ڈسکس کر لی تھی۔ وہ 2 نشانیاں چونکہ ابھی ہم ویڈیوز اردو میں بنا رہے ہیں اور اپنی مسلمان عوام کے لیے بنا رہے ہیں، ان میں بھی خاص کر کے پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ اردو زیادہ تر یہی لوگ سمجھتے ہیں، جی ہاں ہندوستان کے لوگوں کے لیے بھی۔ تو یہاں پر چونکہ زیادہ مسلمان یہ ویڈیوز دیکھیں گے تو یہ پہلی 2 نشانیاں شاید ان کے لیے اس طرح اہم نہیں تھیں، تو ہم نے ان کو بہت تفصیل سے جی ڈسکس نہیں کیا، اور ہم آگے چل پڑے ان کو سرسیدہ ڈسکس کر کے، کیونکہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے مسلمانوں کی حد تک۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہی المسیح تھے، وہ کب آئے، کہاں جی آئے، اس بات پہ بھی ایک جنرل کنسنسس ہے، تاریخ کا بھی اور ہماری امت کا جی بھی۔ تھوڑے بہت جو اختلاف تھے ہم نے ان کو ہنٹ کر کے آگے ہم بڑھ گئے تھے تاریخی تعین کے اعتبار سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ان کے متعلق چونکہ کوئی اختلاف ہے نہیں، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، سب اگریمنٹس ہی ہیں، تو وہ بھی آئے اور آ کے چلے گئے، اور یہ 2 بڑی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ ازل سے بتاتے آ رہے تھے اپنی کتب کے اندر، وہ پوری ہو گئیں۔ جی یہ 2 نشانیاں اصل میں زیادہ اہمیت اختیار کریں گی جب ہم انگریزی میں یہ ویڈیوز بناتے ہیں ایک ویسٹرن آڈینس کے لیے، تو وہاں پر ان کے اوپر مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں جناب تیسری نشانی سے آنورڈس۔ یہ اسکرین پہ آپ لوگوں کو شاید نظر آ رہا ہو کہ تیسری نشانی جو ہے اس کو میں نے اردو میں اپنے مصداق کے حساب سے ہی ریپرزینٹ کر دیا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ میں وہ ایگزیکٹ الفاظ استعمال کرتا جو حدیث میں آئے ہیں، میں نے ان کو لکھا ہے غلامی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جی تو یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ تیسرا پوائنٹ اور چوتھا پوائنٹ یہ دونوں اصل میں لنکڈ ہیں، یہ دونوں ایک ہی حدیث کے اندر آئے ہیں جو حدیث جبریل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، اور اس حدیث کا ٹیکسٹ بھی ہم دوبارہ اسکرین پہ ڈسپلے کر دیتے ہیں۔ اور اس میں لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور پوری حدیث پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں مسلمان امت کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ I've lost him. وہ تھوڑے وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دین سکھانا چاہتے تھے۔ مسلمان کچھ سوالات کی حد تک شاید تھوڑی شرم محسوس کر رہے تھے، اور ایسے احکامات دیے بھی گئے قرآن پاک کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کو کہ بہت زیادہ سوال کرنے سے باز رہیں۔ تو شاید اس کی وجہ سے کچھ اہم نکات جو ان کو پوچھنے چاہیے تھے وہ نہیں پوچھ پا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جا کے یہ سوالات ہمیشہ کے لیے، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنے بنیادی سوالات ہیں، یعنی وہ ایسے سوالات ہیں جن میں ازل سے لے کے ابد تک پرانے ادیان کے اندر یہ مسائل ہی رہے ہیں کہ ہر ایک عالم اٹھتا ہے اور وہ بتاتا ہے نہیں دین سے اصل میں یہ مراد ہے، نہیں دین سے اصل میں یہ مراد ہے۔ تو وہاں پر ان باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے بالکل کلیئر کر دیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سوالات کیا تھے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، پھر احسان کیا ہے، اور پھر یہ کہ قیامت کب آئے گی۔ تو ان چاروں سوالوں سے نبرد آزما ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آخری سوال کہ قیامت کب آئے گی، تو وہ اس کا جواب حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی دیا گیا کہ مسئول سائل سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اس کی نشانیوں کے بارے میں مطلع فرمائیں۔ تو یہی 2 نشانیاں بیان کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں نشانیوں کے اندر اتریں، آپ اس بات پہ غور کریں جبران کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا موقع تھا کہ آپ تفصیل سے وہ نشانیاں بیان کر دیں یہاں پر جو آپ کی مختلف احادیث کے اندر ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ 20 ایسی جی نشانیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور وہ ہم ان کے مصداقات بہت سارے اب اپنے دور میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ غور جی کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس انہی 2 نشانیوں پر اکتفا کیا ہے، اس سے زیادہ کچھ بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تو اس سے ان دونوں نشانیوں کی اہمیت باقی سب نشانیوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ اسی نوعیت کی 2 نشانیاں ہیں جس نوعیت کے سوالات اسلام اور ایمان کے متعلق تھے، یعنی بالکل بنیادی سوالات۔ ایک چیز یس کو آپ یس ایسے انداز سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کا جامع و معنی بیان ہو جائے، کہ اس کے بعد آپ کو مزید اور کوئی بات نہ بتائی جائے، تو آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی انفارمیشن جو قیامت تک کے لیے آپ کو چاہیے تھی وہ کافی ہو گئی۔ تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ ہائی لائٹ کروں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہ 2 نشانیوں پر اکتفا کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یس اب آئیے کہ وہ 2 نشانیاں کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی نشانی جو ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے یہاں پہ کہ باندی اپنا آقا جن دے گی۔ یہ اصل میں عربی الفاظ کا آف کورس ترجمہ ہے، اور عربی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب روایتیں ہمیں ملتی ہیں تو وہ مختلف طرق سے ملتی ہیں۔ کوئی روایت کسی صحابی سے آئی ہوتی ہے، کوئی روایت جی کسی صحابی سے آئی ہوتی ہے، اور روایت بالمعنی کے طریقے پر موسٹلی حدیث آتی ہیں جس میں کچھ
الفاظ کا کے انتخاب کا فرق بھی ہوتا ہے. وہ فرق بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے بعض اوقات, اور یہ حدیث بھی ایسی ہی ہے. اس حدیث میں بعض طرق, بلکہ جس طریقے کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہے, اور میں اس کو بہترین ریپرزنٹیشن سمجھتا ہوں جو میرے نزدیک حقیقت میں بات ہوئی ہوگی اس کی. اس کے مقابلے میں آپ کو اور طرق مل جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک طریقہ آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے, جو عام طور پہ مشہور بھی وہ ہوتا ہے, جس کو بخاری نے بھی اختیار کیا ہے. لیکن اس کے اندر میرے علم کی حد تک, اپنی تحقیق کی حد تک, بہت سی چیزیں انہوں نے اور ایسی شامل کر دی ہیں جو اصل میں حدیث کا حصہ نہیں تھیں. یہ چیزیں جو انہوں نے شامل کی ہیں اینڈ پہ حدیث کے, مثال کے طور پہ اس میں آ جاتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ 5 چیزوں کا ذکر بھی کیا. یعنی جب ان سے قیامت کے متعلق سوال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کا جواب ان 2 نشانیوں کی صورت میں دیا, بلکہ یہ بھی فرمایا کہ تم قرآن پاک پڑھ کے دیکھ سکتے ہو کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو میری تحقیق کی حد تک یہ بات یا تو بعد میں کسی راوی نے شامل کی ہے, اور یا شاید ابو ہریرہ نے کی ہو, ہم نہیں جان سکتے اس بات کو پورے طریقے سے. لیکن زیادہ امکان اسی چیز کا لگتا ہے کہ یہ کسی راوی نے شامل کر دی ہوگی, کیونکہ حدیث اپنی پوری مکمل حیثیت میں اس روایت کے اندر مجھے سمجھ میں آتی ہے, جو میں نے جس کا انتخاب میں نے کیا مسلم سے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو یہ پہلی نشانی ہے کہ باندی اپنا آقا جن دے گی, اس کے لیے جو عربی الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ انتلد الامت ربتہا اور ربہا دونوں ہیں. یعنی بعض روایات میں ربہا کے الفاظ آئے ہیں یعنی اپنا مالک جن دے گی, اور بعض روایات میں ربتہا اپنی مالکن جن دے گی. یہ بھی آف کورس فرق ڈالتے ہیں کچھ تھوڑا بہت, وہ میں تھوڑا سا بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. لیکن بس لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے جب روایات ہم تک پہنچتی ہیں تو ان کے اندر یہ بحثیں سب چھٹ جاتی ہیں. ان کو علماء بھی زیر بحث لاتے ہیں, ہم بھی لاتے ہیں. تو ایک جو وہ رویہ ہے نا, جو ہمارے ماضی میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ ہر چیز کو شامل کر لیا جائے, یعنی کہ ہر چیز کو ایکول بنیادوں پر شامل کر لیا جائے کہ ساری باتیں بیک وقت درست ہوں گی. میں اس بات کا قائل نہیں ہوتا. اکثر اس رخ کے اندر میرے نزدیک اس ایک بات کی تلاش ضروری ہوتی ہے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ موضوع تھی, اور اصل میں وہ بات فرمائی گئی تھی, لیکن روایت بالمعنی کے طریقے کے اوپر لوگوں نے جب اپنی یادداشت یہ چیزیں آگے بیان کی ہیں تو ان میں اس طرح کا امتیاز نہیں رکھا. تو میرے نزدیک یہاں پر اصل لفظ جو استعمال ہوا تھا وہ رب بتہا ہی ہوا تھا, یعنی اپنی مالکن جن دے گی. اس کا ایفیکٹ میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں. یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بیسیکلی آپ نے پہلے ایک بات کی تھی وہ بعد میں کریں گے, وہ آپ نے بتا بھی دیا کہ جو پہلے 2 سائنز ہیں ان کو ہم پھر اینڈ میں ریکنیکٹ کر لیں گے. اصل میں ان کا جو کیا کہتے ہیں سمجھ بھی اینڈ میں اس لیے آئے گی کیونکہ آپ نے ایک ٹائم اسکیل کی جو بات کی تھی نا شروع میں, اس ٹائم اسپین کو آبزرو کرنا ہے, وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے. تو وہ تو چلو بعد میں ڈسکس ہوگی, بس پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا تھا. آپ پلیز آگے چلیں جیسے چاہ رہے ہیں. اور اس پہ ہم سیرا سے انشاءاللہ گفتگو تب کریں گے جب ہم انگریزی میں ویڈیو بنائیں گے, کیونکہ وہ پھر ہماری آڈینس چونکہ اس میں یہود و نصارہ بھی شامل ہو جائیں گے تو وہاں پر اس کی زیادہ سگنیفیکنس سمجھ میں آئے گی. ہم چونکہ ڈسکنیکشن کے بعد دوبارہ کنیکٹ ہو رہے ہیں تو ہم بات کو وہیں سے جوڑتے ہیں جبران, کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ عربی زبان کے اندر جو اس نشانی کا ایگزیکٹ الفاظ آئے ہیں وہ ہیں ان تلد الامۃ ربتہا. یہ سرسری ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ جو ڈسپلے کیا ہے میں نے وہ بیسیکلی کیا تھا کہ باندی اپنا آقا جن دے گی, یعنی کہ پیدا کر دے گی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اصل میں حدیث کے اندر مختلف طرق سے جب بات آتی ہے تو آپ سب طرق کو ملائیں, تو میں نے اس طریقے کا انتخاب کیا جو میرے اعتبار سے حقیقت کی سب سے زیادہ قریب ہوگا, اور اس کے اندر ربتہا کے الفاظ ہیں, مالک کے الفاظ نہیں ہیں. یعنی کہ اس میں ہے کہ باندی اپنی مالکن جن دے گی. اس کا ایفیکٹ میں کہہ رہا تھا کہ آگے جا کے ہم بتاتے ہیں, پڑھتا ہے کچھ تھوڑا بہت, تھوڑا سا پاس کر لیتے ہیں ان الفاظ کو. تلے دل تو بڑا سمپل ہے کہ آپ کہنا ہو کہ کوئی کسی کی کو پیدا کر دے گا, پیدا کر دے گی, تو آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ چونکہ مؤنث کا صیغہ یہاں پر اس لیے تلدہ ہے. یہ وہ لفظ ہے جو ہم سورہ اخلاص کے اندر سب کے سب عادی ہیں اپنی نمازوں میں پڑھنے کے. زیادہ تر لوگ چونکہ سورہ اخلاص ہی سورہ کے طور پہ ملاتے ہیں, تو لم یلد ولم یولد والا جو لفظ ہے یہ بیسیکلی وہی لفظ ہے جو مؤنث کے لیے جب آیا ہے تو یا کی جگہ تا آ گیا. تو پیدا کر دے گی کون؟ امت, الاما. امت یا اما جو ہے یہ عربی زبان میں خاص باندی کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی جو سلیو وومن ہوتی ہے, بانڈ وومن ہوتی ہے, تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کا اہتمام کیا کہ جو غلامی کے متعلق اصلاحات نافذ کرنی شروع کیں, ان میں یہ بھی ایک اصلاح نافذ کرنے کی ابتدا سے ہی کوشش سٹارٹ ہو گئی کہ ان کے لیے الفاظ بھی بدل دیے جائیں. یعنی آپ ان کو سلیو اور جو نا
بانڈز مین اور بانڈز وومن نہ کہا کریں، بلکہ آپ ان کو لڑکا اور لڑکی کہا کریں. تو ان کے لیے جو اسلام نے ہمیں سکھایا کہ آپ کو الفاظ استعمال کرنے چاہیے وہ فتح اور فتحات ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی کہا کریں، ان کو بوائے اینڈ گرل کہہ دیا کریں. یہ اتنا ڈیمیننگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو لازماً ان کے اصل رینک اور اسٹیچر سے ہی پکاریں کہ آپ سلیو ہیں اور سلیو نہیں ہیں. لیکن آپ اس حدیث میں غور کریں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وہی لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ سمجھانا مقصود تھا نا کہ یہ جو ہم نشانی بیان کر رہے ہیں اس کو مس انٹرپریٹ نہ کیا جا سکے. تو بجائے اس کے کہ لڑکا یا لڑکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، خاص وہی لفظ استعمال کیا ہے جو باندیوں کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا کہ باندی جو ہے وہ جن دے گی، وہ پیدا کر دے گی. کیا؟ ربتہا، اپنی مالکن کو. میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ دوسری روایات کے اندر ربہا کے الفاظ بھی آئے ہیں، اپنے مالک کو. لیکن وہ ان طرق میں آیا ہے جن طرق کو میں فوقیت نہیں دیتا اس طریقے کے اوپر جو میں نے نقل کیا ہے. یہ طریقہ میرے خیال سے بالکل درست ہے. اصل بات شاید غالباً یہی کی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربتہا کے الفاظ استعمال کیے تھے. اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ باندیاں جو اپنے بیٹے جنتی رہتی تھیں تو وہ ام ولد کے درجے میں آ جاتی ہیں، اور جو بیٹا ہوتا ہے اس کو وہ باپ کا جائز بیٹا تصور ہوتا ہے. یہ عرب کے دور کے اندر بھی یہی تھا، بعد میں بھی غلامی جتنی کم از کم مسلم دنیا میں رہی اس کے اندر یہی ایسپیکٹ رہا. آپ کے علم ہے کہ یہ بات کہ یہ پریکٹس کے جو ہے باندیوں سے بیٹے جنے جائیں، یہ تو ساری دنیا میں رائج تھی. لیکن اسلام نے اس کو ایک خاص قسم کی ڈیسنسی اور جو ہے نا آنر کے ساتھ نوازا ہے کہ بھئی آپ ہی کی اولاد ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ویسٹ میں اس کو ایسے نہیں پرسیو کیا گیا. بہت سے ایسے گیان رہے، بہت سے ایسے کلچرز رہے جس میں ان کو ناجائز اولاد ہی سمجھا جاتا تھا، یا کم از کم ایسی اولاد سمجھا جاتا تھا جس کو اولین حق نہیں حاصل باپ کی وراثت کا وغیرہ وغیرہ. تو اسلام میں یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. تو اس لیے اگر ربہا کے الفاظ مانے جائیں یہاں پر تو اس سے یہ راستہ کھل جاتا ہے جو ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ جو ہماری ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشنز اس روایت کی بہت زیادہ کی گئی ہیں. میرے خیال سے اس پہ زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا، اس لیے اسٹریٹ اوے ہم ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز نے عام طور پہ اس حصے کو کیسے سمجھا ہے. میں اپنی اسکرین تو یہاں پہ شیئر نہیں کرتا، لیکن میں نے جو اس کے لیے ایک اسکرین تیار کر رکھی ہے اس کو میں بعد میں ایڈٹ کر کے اسکرین پہ ڈال دوں گا. آپ کو میں زبانی بتاتا جاتا ہوں، آپ اس کو دیکھتے جائیں. اس کے بارے میں کوئی 7-8 کے قریب جو ہیں مختلف اوپینینز مختلف ہمارے علماء نے نقل کی ہیں. میں نے ان علماء کے نام بھی لکھ دیے ہیں اپنے ماضی کے، اور ان کے آگے ترجمہ کر کے ان کی اوپینینز بھی لکھ دی ہیں. تو ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ الخطابی لکھتے ہیں، یا ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اصل میں اسلام کا فروغ اور کفر کے علاقوں پہ اسلام کا تسلط ہے، جس کے باعث باندیوں کی کثرت ہو جائے گی. وہ اس کو یعنی وہ بھی اس کو میٹافوریکلی لے رہے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ یہ بات تو کسی مجازی حقیقت کی گئی ہے، لیکن وہ حقیقت یہ ہے کہ دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ باندیوں کی بہت کثرت ہو جائے گی اور ان سے اولاد کی بہت کثرت ہو جائے گی، کیونکہ مسلمان ایسے علاقوں کو فتح کر لیں گے جس کے نتیجے میں بہت زیادہ باندیاں ان کے قبضے قدرت میں آ جائیں گی. یہ ان کی رائے ہے. اس میں اگلے بھی کچھ نام کی بغیر میں پڑھتا جاتا ہوں تاکہ بس اوپینینس پہ ہمارا فوکس رہے کہ باندیوں سے اولاد کی کثرت، حالانکہ صدر اول میں لوگ آزاد عورتوں سے اولاد زیادہ پسند کرتے تھے. ملتی جلتی اوپینین آپ کو نظر آئیں گی. سب اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو فرق پڑے گا وہ یہ ہو جائے گا کہ لوگ باندیوں سے اولاد زیادہ پیدا کرنا شروع ہو جائیں گے بجائے اس کے کہ آزاد عورتوں سے پیدا کریں. صدر اول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی لوگ عام طور پہ اپنی بیویوں سے اولاد کی زیادہ خواہاں ہوتے تھے اور باندیوں سے اس کی زیادہ امید نہیں رکھتے تھے. لیکن یعنی کہ بعد میں معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ لوگ باندیوں سے شاید زیادہ اولاد پسند کرنا شروع ہو جائیں گے یا پیدا کرنا شروع ہو جائیں گے. پھر اگلی اوپینین اسی طرح ہے باندیوں اور ان سے اولاد کی کثرت. یعنی اوپر والی اوپینین جو ہم نے خطابی کی ذکر کی تھی اس میں وہ صرف باندیوں کی کثرت کی بات کر رہے تھے، اس میں باندیوں اور ان کی اولاد سے کثرت کی بات کر دی. یہ مشہور عالم ہمارے نبوی کی رائے ہے. پھر اور علماء کی بات دیکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں باندیاں بادشاہوں کو جنم دیں گی جو پھر باقی رعایا کی طرح ان کی رعایا بن جائیں گی. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے واقعات ہوں گے کہ باندیاں جو ہیں وہ جو اولاد جنیں گی وہ بعد میں کہ فیوچر میں جا کے کہیں فرض کریں بادشاہ بن جائیں گے. تو جب بادشاہ کی کوئی بن جاتا ہے تو جس طرح باقی سارے اس کی رعایا بن جاتے ہیں اس طرح یہ ماں بھی اس کی رعایا بن جائے گی. اسی طرح آگے والی اوپینین ہے ام ولد باندیوں کی کثرت سے فروخت ہوگی اور بکتے بکتے اپنی ہی اولاد کی ملکیت میں آ جائے گی اور وہ نہیں جانتا ہوگا. یعنی اس کو وہ ایک خاص واقعے کی حیثیت سے لے رہے ہیں کسی خاص بندے کے لیے. یعنی باقی لوگ تو اس طرح اس کو پرسیو کر رہے تھے نا کہ یہ سب باندیوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ خاص ایک کوئی کسی ایک یا دو ام ولد کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا
کہ وہ جو اولاد جنیں گی وہ پھر بعد میں ان سے لے لی جائے گی یا وہ کہیں اور چلی جائیں گی، بکنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بکتے بکتے دوبارہ اپنے ہی اصل میں بیٹے کے پاس آ جائیں گی، لیکن وہ بیٹا ان کا جی آقا ہوگا اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ میری ماں ہے۔ ٹھیک ہے پھر دراصل ایسی باندیوں کو ام ولد نام دینا اور مالک کی وفات کے بعد ان کی آزادی کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ قیامت کی نشانی ہے، نہ کہ محض ان کا آقا جن دینا جو کہ پہلے بھی ہوتا رہا۔ اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مظہری صاحب کہ دراصل جو ڈفرنس آئے گا وہ یہ نہیں ہوگا کہ صرف باندیوں کی کثرت ہو جائے گی اور یا باندیوں سے لوگ اولاد پیدا کرنا شروع کر دیں گے، یہ تو وہ باقاعدہ ایگزامپل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ہماری پوری مسلم امت جو ہے وہ ایک باندی سے چلی ہے، حاجرہ یا حاجر تنہا ان سے چلی ہے، تو یہ تو کام پہلے بھی ہو رہا تھا، اس میں کیا عجیب بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دراصل جو ڈفرنس آئے گا وہ یہ آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد کہا کہ تم ان عورتوں کو نہیں بیچ سکتے جن سے تمہاری اولاد ہو جائے، اسی لیے ان کو ام ولد کہا گیا اور ان کو فروخت نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں دراصل یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ٹھیک پھر اسی طرح ابن ٹھیک رجب آگے کہتے ہیں کہ تقریباً ان کی اوپینین وہی ہیں جو اوپر ہم کچھ علماء کے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کہ مالک نہیں بلکہ مالکن کا معاملہ ہے، اور بکتے بکتے مالکن اپنی ماں کو خرید لے گی اور اسے پتہ نہ ہوگا۔ یعنی جو اوپر ہم نے کیس ڈسکس کیا کہ جس میں وہ جی باندھی بکتے بکتے دوبارہ اپنے بیٹے کے پاس آ گئی ہے، وہی تقریباً اوپینین ہے اس فرق کے ساتھ کہ اپنی بیٹی کے پاس آ جائے گی۔ اور پھر آگے ابن حجر کہتے ہیں اولاد ماؤں سے بدتمیزی کرے گی کہ گویا وہ اس کی مالک ہے، تو انعکاس سے امور کی بات ہو رہی ہے کہ اصل میں معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ تو یہ سب اوپینین ہیں جو ماضی میں رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اوپینین ایسی نہیں ہے جو اس اوپینین سے اگری کر رہی ہو جو میں نے دی ہے، اور یہ اوپینین آپ کے علم میں ہوگا، اور میں ناظرین کے لیے بتا دیتا ہوں کہ خالی میری نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں ہمارے استاد غامدی صاحب نے اس اوپینین کو فروغ دیا ہے، اور یہ جو عربی زبان کی فہم ہے اور جو معاملات جس دور میں ہم زندہ ہیں، جن حقائق کا جو ہے وہ بروکار آ چکے ہیں اب تک، اس کے اعتبار سے بالکل بہترین انٹرپریٹیشن ہے، اس پر اب بات کر لیتے ہیں۔ اصل میں جو اس میں دو بڑے فرق پیدا ہو جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص معاملے کا بیان ہے یا کسی عام عمومی معاملے کا بیان ہے۔ تو آپ نے دیکھا بعض اوپینینز میں ایسی تھیں کہ جو خاص کسی معاملے کا بیان کی طرف بھی گئی ہیں کہ نہیں یہ کوئی جی ایک خاص واقعہ کسی خاص باندی یا کسی خاص بادشاہ کے ساتھ پیش آئے گا، زیادہ تر لوگ اسی طرف گئے ہیں کہ یہ عام سب باندیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر الف لام جو ہے یہ ڈیفینیٹ آرٹیکل ہوتا ہے، جیسے د انگلش میں، اردو میں انفارچونیٹلی ہم چونکہ اسم معرفہ کے لیے کوئی خاص نشانی اس طرح کی مقرر نہیں کرتے، تو مجھے اس لیے انگریزی کی مثال دینی پڑے گی۔ یہ ڈیفینیٹ آرٹیکل ہوتا ہے بعض زبانوں میں نا جو کسی عام چیز کو خاص بنا دیتا ہے، تو عربی زبان کے اندر وہ الف لام ہے، وہ آیا ہے یہاں پہ۔ تو الف لام عربی زبان میں دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، جنس کے لیے بھی اور عہد کے لیے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی خاص بندے کی بات کرنی ہے تو بھی آپ یہ لفظ یہ آرٹیکل استعمال کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الکتاب، یہ والی خاص کتاب جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ جی اور جب آپ نے اس کو اسپیشیز کے طور پر استعمال کرنا ہو کہ آپ سب کتابوں کی بات کر رہے ہیں تو بھی آپ الکتاب کا لفظ لے آئیں گے، یا اور کسی جیسے یہاں پہ الما کا لفظ ہے، تو یہ اصل میں باندیوں کا، باندیاں ایز اے اسپیشیز کی بات ہو رہی ہے، سب باندیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ زیادہ تر علماء بھی اسی طرف کیے ہیں، میں بھی اسی رائے کو درست سمجھتا ہوں۔ اس میں یہ جو جتنی آپ نے اوپینینز دیکھیں ان کی کوئی خاص مطابقت اس حدیث سے نہیں بنتی، اس لیے کہ یہ معاملہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہوتا رہا، بلکہ اس سے جی پہلے سے شروع تھا۔ اٹ کین بی آرگیو کہ یہ کوئی ایسی نشانی بننے کی اہل ہی نہیں ہے جس سے قیامت کی قرب کی کوئی علامت دیکھی جائے۔ یہ تو ایک ایسی علامت ہے جو کہ کب سے چل رہی ہے کہ لوگ باندیاں جنتے ہیں، اسی طرح وہ آگے بکتی ہیں، اسی طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں، کوئی اس میں خاص بات نہیں لگتی۔ یہاں پر یہ بھی بات دوبارہ ہم بیچ میں لے آتے ہیں کہ رب بتا ہا کے الفاظ اگر درست ہیں تو خاص مالکن کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر مالک والا تو معاملہ ہی نہیں ہے اصل میں۔ وہ جی جو سینیریو ہے جو بہت کامن طریقے سے پیش آ سکتا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ مالک بادشاہ بن جائے گا یا کسی بڑے عہدے پر ہوگا یا امیر ہو جائے گا، اور وہ پھر باندیاں خریدتے خریدتے اپنی ماں کو بھی خرید لے گا، یا یہ کہ وہ اس کی رعایا بن جائے گی۔ یہ معاملہ تو اصل میں پیش ہی مردوں کے ساتھ آ سکتا تھا، اسی لیے میرے لحاظ سے اس میں لفظ ہی اصل میں جو استعمال کیا گیا وہ ربتا حاق ہے۔ تو یہ بالکل وہ ایک ہی تعبیر کا اس میں امکان بچتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اصل میں یہ غلامی کے خاتمے کی ایک بڑی کلیئر انڈیکیشن تھی۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں اس کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے بامحاورہ طور پہ کہ باندیاں، سب باندیاں اپنی مالکنیں جن دیں گی، یعنی سب باندیاں جو ہیں وہ آزاد عورتوں کو وہ غلامی کے خاتمے کی نوید بن کر سامنے آ جائے گی، یہ کہ بس اب باندی کے بعد کوئی مزید آگے باندی نہیں چلے گی، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ عرب کے اندر بھی باقی ممالک کی طرح خاص کر سے چیٹل سلیوری چلا کرتی تھی، جس میں
باندیوں کی غلاموں کی اولاد بھی غلام ہوتی رہتی تھی، وہ آگے غلامی کے اندر ہی چلتے رہتے تھے. یہ باقی دنیا کے اندر بھی ہوتا تھا، عرب کے اندر بھی اس کا رواج تھا. جی تو یہ بات اصل میں اس چیز کے بریک کو مینشن کرنے کے لیے آئی تھی کہ بس یہ معاملہ یہاں پر آ کے بریک ہو جائے گا، کہ وہ جو آگے ان کی اولاد میں بھی باندی بننا تھا وہ نہیں بنے گی، اور وہ جو عورت پیدا ہوگی اس کے بطن سے یا ان سب باندیوں کے بطن آزاد ہو. سے آزاد عورتوں کی حیثیت سے پیدا ہوں گی. جی تو اس جی پر یقیناً یعنی میں نے وہ بتایا نا کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے. کوئی لوگ جو یہ ریسیو کر رہے ہیں وہ یہ کہہ سکتے نہیں، اس کا یہ مطلب ہم نہیں مانتے. تو وہ اپنی اوپینین رکھنے کے بالکل مجاز ہیں، وہ مانیں اس کو. لیکن میرے اعتبار سے یہ بات اتنی اس محاورے سے اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ شاید کسی اور طریقے سے اس کو اتنی اچھے طریقے سے بیان نہ کیا جا سکتا، اتنے سکسنٹ طریقے سے، اتنے مختصر اور جامع اور معنی طریقے سے بیان نہ کیا جا سکتا. اس پر آپ کو کوئی سوال ہے تو بتائیے. اس حوالے سے ایک تو یہ کہ میری نظر سے جو کچھ آراء گزری تھی، میں نے تو اس طرح ڈیٹیل میں مطالعہ تو نہیں کیا، لیکن جو غلامی کا خاتمہ ہے نا، اس کی ایگزیکٹ انٹرپریٹیشن یہ تو شاید اس طرح نہیں دی گئی، مطلب اتنے کہہ لیں آپ پرسائز طریقے سے. لیکن مختلف باتیں وہی جو 6-7 انٹرپریٹیشنز ہیں نا، انہی کے درمیان رہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جس جگہ پہ جس موقع اور محل میں بیان کی گئی ہے یہ نشانی، ٹھیک ہے، اس سگنیفیکنس کو شاید پیش نظر نہیں رکھے گا. حالانکہ باقی ایونٹس اتنے ریمارکیبل ہیں جو کہ سارے کوٹ کیے جاتے ہیں، تو اس میں جتنی بھی انٹرپریٹیشن تھی اس میں وہ ریمارکیبلٹی کا پہلو نہیں آتا سامنے. پہلی تو بات یہ ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے سلیو ڈائنیسٹی ادھر رہی ہمارے ہاں بھی، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے اس ہاں کو جی، ایز اے ریفرنس بنایا کہ جی وہ جہاں پہ پورے ہو گئے جی، یہ جیسے ایک ریزن یہ ہے. مملوک پورے رہے. جی بالکل. اور چونکہ وہ ویل نون ہے ریسنٹ ہسٹری میں بھی لوگوں کے سامنے ہے، تو انہوں نے کہا جیسی یہ چیز ہوگی. لیکن اس میں اصل میں یہ جو آپ نے اس کا وہ جو کیا کہتے ہیں جو ربتہا اور ربہا کا جو فرق ہے، اس کی وجہ سے یہ ڈسٹنکشن جو آپ کریٹ ہوئی ہے کہ بھئی وہ ایکچولی خاتمہ ہو گیا ہے اس کا. یہ کوئی ایک ایونٹ نہیں تھا، کوئی ایک سرٹن پیریڈ پہ فوکس نہیں تھا ٹائم اسکیل پہ کہ جی یہاں پہ کام ہوا. یہ ایک ایسنشلی سلیوری کو، تو یہ ذرا ایک لیپ ہے. اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں آپ ود دا کانٹیکسٹ کہ آپ اس کو کیسے لنک کر رہے ہیں. آپ نے اپنے اس میں اختصار سے تو بیان کیا تھا کہ آپ کس طرح اس کو اینڈ آف سلیوری کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ذرا اس کی ڈیٹیل میں جائیے تاکہ ذرا زیادہ کلیئر ہو پوائنٹ. ہاں، اس کو دیکھیں، جب ایک چیز عام حالات میں بھی ہو رہی ہوتی ہے نا، اسی کو بیان جب آپ کر دیں کسی خاص نشانی کی حیثیت سے، تو اس میں لازماً ذہن اس طرف جانا چاہیے کہ اس میں اس کے الفاظ پر غور کر کے ہم نے وہ بات سمجھنی ہے جو اس کو خاص بنائے. یعنی باندیاں ایسے بندے جنتی رہتی ہیں جو بعد میں کوئی اچھے عہدوں پر جاتے رہتے ہیں اور خود باندیاں خریدتے رہتے ہیں. یہ تو بہت ہی ایک ان ریمارکیبل سی بات ہے، اس کو جی بیان کرنے کی کوئی تک بھی نہیں بنتی. دوسرا یہ کہ یہاں پر تلے کے جو لفظ آیا ہے وہ ایک خاص قسم کی فائنلٹی کے لیے آیا ہے. یعنی یہ بالکل ایسے لگتا ہے سربی زبان میں اس جملے کو پڑھ کے کہ جیسے کوئی شخص کوئی کام کر کے بس فارغ ہو کے بیٹھ جائے گا کہیں سائڈ پہ نا. یہ تلیدہ بالکل اس مفہوم کے اندر یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ وہ جن دے گی. اسی لیے میں اس کو بار بار جن دے سی ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، یہ بہت اچھا ترجمہ لگتا ہے کیونکہ پیدا کر دے گی جو ہے نا، اس میں اس طرح کی فائنلٹی نہیں لگتی. جی جی یعنی ایک کام کا اختتام ہونے کے لیے اس کے لیے یہ لفظ جب آتا ہے کہ بس، یعنی کہ باندھی تھی، اس سے یہ آزاد عورت پیدا ہو گئی اور یا جی مالکن پیدا ہو گئی، بس یہ جو ہے نا یہ تلے کے لفظ سے، یعنی کہ بس جن دیا اس نے. اب کوئی تو نہیں بنتی کہ آگے یہ معاملہ کہیں چلے گا. تو یہ جی پورا کا پورا ایک اس عبارت کو سمجھنے کا سینس ہے عربی زبان کے اندر، جو ایک بڑا ریزن ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا، یعنی کہ اس کو اس مفہوم میں لینے کا. دوسرا چیز ہم آگے جا کے دیکھیں گے کیونکہ دوسری جو نشانی بیان کی گئی ہے اس سے بھی اس کا علاقہ ہونا چاہیے. یعنی آپ اگر دو ایسی نشانیاں بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کی ہیں، تو پھر ان کو بالکل آگے پیچھے ہونا چاہیے یا ایک ہی وقت میں ہونا چاہیے. اگر ہمیں اب تو ہمارے پاس ہائنڈ سائٹ کا بینیفٹ ہے نا، یعنی ان جی علماء نے تو جب اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس وقت تو یہ واقعات پیش آنے تھے. ہم بھی شاید اس سے ملتی جلتی انٹرپریٹیشن کرتے اگر اس زمانے میں ہوتے. لیکن اب چونکہ ہمیں ہائنڈ سائٹ کا بھی بینیفٹ ہے، تو اب یہ ہمارے پاس گنجائش نہیں رہی کہ ہم اس کو ان مفاہیم میں لیں جن مفاہیم میں باقی علماء نے بیان کیا ہے، جبکہ اتنی بڑی اس کی محاورے کے اوپر فٹ بیٹھنے والا واقعہ دنیا میں پیش آ گیا. تو ہاں جی اور میں نے آپ کو بتایا تھا جبران، ہم یہ بات پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ میرے نزدیک اس طرح کی تمام پیشن گوئیوں کی اصل میں اہمیت بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیان ہی اس طرح کرتے ہیں کہ جب یہ پوری ہو جائیں تب ان کی مصداق کا پتہ چلے. اس سے پہلے بالکل آپ اسی طرح کے اندازے ہی صرف لگا سکیں
تو جب یہ پوری ہو گئی اب ہم اس جگہ بیٹھے ہیں کہ اب ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. یہ اس کا دوسرا رخ ہے. اچھا، اس میں ایک میں بات کہنا چاہتا کہ جو جتنے بھی دیکھیں، پہلی تو بات یہ کہ ہمارے سیلف میں جنرل کی جو بھی آرا تھیں، پہلی تو بات یہ کہ اٹ ہیز نو، اگین ہمیں شاید ریپیٹ کرنی پڑتی ہے بات کہ اس کے کوئی ان کے کمال اور مرتبے پہ اور علم و فضل پہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم بتا چکے ہیں کہ اس کا ٹائم سے تعلق ہے، اس کی ایک سرٹن ٹائم لائن ہے جس پہ اس نے ہونا ہوتا ہے، اور وہ ہائنڈ سائٹ کا ایلیمنٹ. اور دوسری بات، وہ جو باقی تمام آرا تھیں ان میں ایک پرابلم مجھے یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ کسی بھی وقت ٹرو ہو سکتی تھیں. وہ ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ٹرو ہو سکتی تھی. کیا ہماری ہسٹری میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جو کسی سلیو خاتون کا بچہ ہو؟ ٹھیک ہے. باقی ساری چیزیں بھی ہر طرح سے یہ ساری انٹرپریٹیشن ٹرو ہو سکتی ہیں کسی بھی پوائنٹ ان ٹائم میں وداؤٹ ہیونگ اینی سگنیفیکینس آف اے اسکیل جس پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جب یہ چیز ہو چکی ہے، اب جس پوائنٹ کی طرف آپ جا رہے ہیں، ہم وہ چیز اتنی واضح طریقے سے دیکھ چکے ہیں، وہ ڈاکیومنٹ ہو چکی ہے، تو اب کسی اور انٹرپریٹیشن کی طرف رجوع کرنا شاید اتنا ویلڈ نہیں رہا کہ آپ اس کو دوبارہ جا کے اس اینگل سے ایکسپلور کریں. ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. اور ہم یہ بات وہ احادیث ہم نے ڈسپلے آراء ہم نے علماء کی ڈسپلے کر دی ہیں لوگوں کے لیے، وہ اس پر دوبارہ خود سے پونڈر کر سکتے ہیں اگر ان میں جی سے اس کی کسی ایک عالم کی رائے آپ کو زیادہ پسند آتی ہے وہ ضرور اختیار کریں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس طرح کی باتوں کے متعلق ہم اسی جگہ پر وہ ایک فلاسفر نے کہا ہے نا کہ انسرٹنٹی might be an uncomfortable position but certainty is an absurd one. تو ہم سرٹنٹی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے اس کا بہترین مصداق یہی لگتا ہے کہ یہ غلامی کے خاتمے کے متعلق ہی تھی، کیونکہ یہ جو ساری باتیں نا یہ تو آگے پریزیوم کرتی ہیں کہ جس وقت وہ پیدا ہوئی ہے بچی یا بچہ اس وقت وہ غلام ہی ہے، یا اس وقت جی تو اس کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے. وہ مستقبل میں کہیں جا کے کوئی اپنا کمائے گا، کچھ کرے گا، کسی خاص مقام پہ پہنچے گا اور پھر وہ الٹیمیٹلی مالک بن جائے گا یا مالکن بن جائے گی اور پھر یہ کہیں ان کے زیر اثر آ جائیں گی وغیرہ وغیرہ. جبکہ یہ جس طریقے سے بیان کی گئی یہ بات اس سے میچ نہیں کرتی. یہ وقت پیدائش کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ہی پیدا ہو رہی ہے تو مالکن کی حیثیت میں پیدا ہو رہی ہے، اور جی یہ صرف اور صرف تبھی ہو سکتا تھا جب غلامی کا خاتمہ ہو جائے، یعنی کہ جب پتا ہو کہ اب جو اولاد جنی جائے گی وہ آزاد ہوگی، وہ بالکل جی. ان باقی معاشرے کے لوگوں کی طرح ہوگی، اس میں کوئی اسٹیٹس کے اندر کمی نہیں ہوگی. یہ بات پیدائش کے وقت پر ٹرو ہونی چاہیے جس طریقے سے بیان کی گئی ہے. اچھا، میرے ذہن میں 2 پوائنٹس آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، جو فائنلٹی ہے اس آرگیومنٹ میں باقی کیسز میں وہ فائنلٹی نہیں ایگزسٹ کر سکتی کہ وہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کبھی اس سلسلہ رک جائے گا، کبھی کسی کو موقع مل گیا آف چانس پہ. آن دا ادر ہینڈ اس آرگیومنٹ کے اگینسٹ کہ جو انٹرپریٹیشن آپ ابھی بتا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ سلیوری کی مختلف فارم میں اینڈ تو کرتی ہے نا دنیا میں، سوری ایگزسٹ تو کرتی ہے. ٹھیک ہے، بانڈیڈ لیبر کا کانسیپٹ اور وہ جو ہے، لیکن وہ انسٹیٹیوشن ایز این وہ پھر ویسی ہوتی ہے کہ وہ ایز این انسٹیٹیوشن ہے کہ نہیں ہے. یہ کچھ کارنر کیسز ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس لیے کیونکہ لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ جب بھی ایسی باتیں ریلیجس سورسز کے اندر آتی ہیں تو وہ اپنی اسی اصول کے اوپر آتی ہیں جس میں ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ ایکسیپشنز پروو دا رول. کہ آپ کوئی بھی دنیا کا رول بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کام ہو گیا ہے تو اس میں یہ مراد کبھی نہیں آپ کی ہوتی کہ کسی کونے خدرے میں دنیا کے آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پر یہ پریکٹس کیا جا رہا ہو. اس طریقے سے گفتگو کرنا اصل میں انسانیت کے معاملات سے باخبر رہنے والے لوگ کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات اگر کہیں گے کہ فلاں چیز ختم کر دی گئی ہے یا فلاں چیز شروع کر دی گئی ہے یا اب اس کے بعد یہ چیز نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ یہ بالکل اپنی انڈیویجول حیثیت میں کہیں وہ نہیں کرے گی، ایگزسٹ نہیں کرے گی، بلکہ ایک لارجر موومنٹ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح کی نشانیوں کے اندر خاص کر سے آپ اگر بائبل کو بھی پڑھیں تو وہاں پر جب 4 ہارسمین کا ذکر ہوتا ہے یا باقی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، ایک چیز آتی ہے دنیا میں پھیل جاتی ہے، چھا جاتی ہے، ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے سورج اور چاند تلف ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں اور سارا کچھ. یہ سب کی سب کسی چیز کی قہاریت کو کہ وہ اتنے بڑے اسکیل کے اوپر ہوگی، ساری دنیا میں پھیل جائے گی، ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس حیثیت میں کبھی نہیں ہوتا کہ اس سے متضاد چیزیں بالکل ایگزسٹ کرنا چھوڑ دیں گی. تو جب بھی ایسی بات آپ کبھی ریلیجس سورسز میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہمارے خاص کر سے بیان کے طریقے کے اندر، تو اس کے اندر ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی بڑی موومنٹ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک کام کو جب یہ بتایا جائے کہ ختم ہو جائے گا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر دنیا میں اس کے اوپر اتفاق ہو جائے گا. یہ بات ایک حقیقت بن جائے گی لوگوں کی زندگی کے اندر کہ ایک کام ہو گیا ہے. اب اس کے بعد کوئی بندہ یہ کام کرے گا
تو وہ چھپ کر کرے گا, دنیا کے عطاب کو جو ہے کا امکان رکھ کر کرے گا کہ یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں, میں نے بھی جو ویڈیو کے اندر بتایا کہ یہ بات اپنی 17ویں سے 18ویں صدی کے اندر سٹارٹ ہو گئی ایبولیشنسٹ موومنٹس جی برطانیہ کے اندر, یورپ کے اندر بڑی پہلے سے شروع ہو گئی تھیں بعض جگہوں کے اوپر. ہاں وہ موومنٹ چلی اس طرح کے, پہلے اپنے ملک کے اندر انہوں نے کہا جو ان کا میٹروپول ہوتا ہے, یعنی جہاں سے وہ کولونیل پاور آپریٹ کر رہی ہوتی ہے, کہ اس کے اندر وہ غلامی برداشت نہیں کریں گے. لیکن پھر وہ چیز باہر نکلی, آگے چلی. بلکہ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں, ایک تھیری ہے اگرچہ ڈیبنکڈ ہے لیکن بہرحال اس میں وزن ہے, کہ ایون امریکہ نے تو بعض جنگیں برطانیہ کے ساتھ اسی لیے لڑی آزادی کے لیے کیونکہ برطانیہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ غلامی ختم کرنی ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں تو غلامی چاہیے. کیونکہ غلامی کا ایک بڑا اہم تعلق لائیولیہڈ سے تھا. جی یعنی بالکل ایرسٹوٹل نے کہا تھا نا کہ slavery will continue till looms turn themselves. یعنی اس کو بھی شاید پتہ نہیں ہوگا کہ کتنی اس نے ٹرو بات کی تھی اس زمانے میں, لیکن بالکل ٹرو کی تھی. اس نے کہا تھا کہ غلامی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ یہ کپڑا بنانے کی چرخیاں جو ہیں اور یہ کارخانے جو ہیں, کرخے جو ہیں, یہ خود نہیں چلنا شروع کر دیتے. کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے. آپ کو اتنے بڑے پیمانے پر لیبر چاہیے, یہ جو لیبر جی آپ کو اس طرح نہیں مل سکتی. آپ کے کسی بھی طریقے سے لائیولیہڈ کی بنیاد نہیں بن سکتی کاشتکاری اور اس سے پیدا ہونے والا مال, اگر آپ کے پاس اس طرح کی یعنی بالکل میں ان کے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کو یہ میسر نہ آ جائیں یہ قوتیں کہ جن کو آپ نے استعمال میں لا سکتے. تو وہ چیزیں چلنی شروع ہوئیں آہستہ آہستہ ایبولیشنسٹ موومنٹس, اور پھر پھیل کر ساری دنیا میں اس طرح ہو گئی کہ امریکہ نے بھی ان کو اختیار کر لیا. بلکہ بعد میں امریکہ نے تو باقاعدہ اس کے حق میں جنگ لڑی. آپ کو پتہ ہی ہے ان کے یہاں جو سول وار ہوئی کہ ناردرن اسٹیٹس جو ہیں وہ چاہ رہی تھی کہ غلامی کا خاتمہ ہو جائے, اور سدرن اسٹیٹس جو تھیں وہ چاہ رہی تھی کہ نہیں, کیونکہ ناردرن اسٹیٹس کا فیکٹریوں کے اوپر انحصار تھا, سدرن اسٹیٹس کا کاشتکاری پر انحصار تھا. تو ان کو تکلیف یہ بالکل تھی کہ بھئی یہ غلامی ختم کر کے اپنے لیے تو آپ بڑا اچھا کر لیں گے, ہمارے حالات جی کیا بن جائیں گے آپ نے کیا ہے جی وغیرہ وغیرہ. جی لیکن وہ بھی الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہی ہے ابراہم لنکن کے سر پر یہ سہرا انہوں نے پھر باندھا, اور اس نے باقاعدہ جنگ لڑی اس کے لیے, آزادی وہاں پہ بھی ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے ساری دنیا میں پھیل گئی, اور 1948 میں باقاعدہ انسانی حقوق کے آفاقی منشور پر ساری دنیا کا اتفاق ہو گیا, جس میں غلامی کو آؤٹ لا قرار دے دیا گیا. لیکن وہی آپ پر ہی بات کہ اس سے ختم تو نہیں ہوئی. اس کے بعد رفتہ رفتہ ممالک نے پریکٹسز کو ختم کیا, یہاں تک کہ میں دیکھ رہا تھا اس دن شاید موریتانیہ کے اندر کس طرح کے ملک کے اندر 1981 تک یہ چیز چلی ہے, اور اس میں بھی جب ختم کی گئی تو 2005-6 کے اندر تک جو ہے ان کے ہاں یہ چیز چل رہی تھی, اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر ختم کرنے کا ارادہ کیا گیا, پھر بھی اس کو کرمنلائز نہیں کیا گیا مثال کے طور پہ. تو یہ وہ باتیں ہیں جو جن کو آپ کارنر کیسز نہ بھی کہیں, آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے کسی حد تک یہ باتیں چیزیں چلتی رہی ہیں, لیکن اس طرح کی چیز کو جب ایک نشانی میں بیان کیا جائے گا تو اسی حیثیت میں بیان کیا جائے گا کہ ایک ایسی ایکٹیویٹی جو ازل سے چل رہی تھی اس کا جی اختتام ہو جائے گا. دنیا اگری کر لے گی کہ یہ ایکٹیویٹی ہم ختم کر رہے ہیں آج سے. اس کے بعد ختم ہونے کی پریکٹیکلٹیز کیا ہوتی ہیں, وہ کتنی دیر لیتی ہے ختم ہوتے ہوئے, یہ اس طرح کی نشانیوں میں زیر بحث نہیں ہوتا, بلکہ اس کی ایک اوور آل موومنٹ بیان کرنا مد نظر ہوتا ہے. دیکھیں آپ کی بات درست ہے. یہ ایک مورل پرنسپل کے طور پہ اگر دیکھا جائے نا, کہ جس طرح مورل پرنسپلز ہوتے ہیں, نو بڈی ولفلی وہ کہے گا کہ میں نے جان بوجھ کے وائلیٹ کیا, وہ کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن ایکسیپٹ تو کیا گیا نا ایز اے پرنسپل. یہ تو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں. اور ہماری اسلامی تاریخ ہے اس میں شاید خود سلیوری جو ہے اس کو ہم کلیم تو کرتے ہیں ختم کر دی ہم نے آ کے, مطلب اسلام نے آ کے ختم کر دی. جس ٹرم جو کلیم کرتے ہیں شاید ہمیں اتنی اس پہ کلیئرٹی حاصل نہیں, لیکن اس میں بھی اس کو فیڈ آؤٹ ہوتے ہوئے ان ریئل ٹرم اتنا ٹائم ہی لگا جتنا باقی معاشروں کو لگا تھا. کچھ پرنسپلس تو شاید میری ذاتی خیال ہے, کچھ پرنسپلس تو شاید بہتر آپ نے یا داغ بیل ڈال دی تھی کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو بھی فیڈ آؤٹ ہوتے ہوئے بہت ٹائم لگا. مطلب ہمارے ہاں بھی یہ رواج کافی عرصے تک رہا ہے. شاید اس کی وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کی ریلیجس تھاٹ میں یہ انٹرپریٹیشن فٹ ان نہیں ہوتی جنرلی ٹریڈیشن میں. اصل میں تو اس سے بالکل مختلف رائے رکھتا ہوں, اور ان دونوں ہی آراء کی جگہ ہے. لیکن آپ کے علم میں ہوگا جبران کہ ہماری جو ٹریڈیشنل ویو پوائنٹ ہے اس میں غلامی کو کبھی بھی بین نہیں سمجھا گیا ماضی میں. اچھا یعنی یہ جو انٹرپریٹیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلامی کو ختم کرنا چاہا ہے, یہ جی تو بالکل لیٹسٹ ہے. آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے استاد غامدی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے پہلی مرتبہ آ کے, اور اس پر ان کو بڑی بحثیں کرنی پڑی ہیں. آف کورس ان کے ویو پوائنٹ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کی بنیاد قرآن پاک کی آیات کے ایسے مفہوم پہ ہوتی ہے جن سے جو ہے نا مفر نہیں ہوتا عام طور پہ, اگر آپ زبان کے اچھے اپریشیٹ کرنے والے ہیں.
لوگوں کی علم کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے غامدی صاحب کے اس ویو پوائنٹ کو اپوز کرنے کے لیے باقاعدہ آرٹیکل لکھا اور تفصیل سے لکھا، اور اس کو اشریہ جو مشہور جرنل ہے، جو رسالہ ہے چھپتا ہے عمار خان ناصر صاحب کی مدرسے کی جانب سے، اس میں چھپا ہو، اور اس پر بعد میں مجھے لوگوں سے بحثیں بھی کرنی پڑی۔ میں ابھی تک سرٹیٹیوڈ کی جگہ پر نہیں کھڑا ہوا اس معاملے میں بھی کہ جو بات غامدی صاحب کر رہے ہیں وہ ویسے ہی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان کا مقدمہ بہت اسٹرانگ ہے کہ سورہ محمد کی آیت کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم کفار سے لڑو تو پھر تمہارے پاس دو ہی آپشنز ہیں، یا تو ان کو احسان کر کے چھوڑ دو اور یا ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ تو یہ بات یعنی کہ اس پر آپ کیا بحث کریں، آپ قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں اس کو ایسے سمجھا نہیں گیا۔ یعنی اسلام میں جو آپ بات کر رہے ہیں کبھی ایسا نہیں کسی عالم نے بھی سمجھا کہ غلامی ختم کر دی گئی ہے، بلکہ یہ جو ساری آگے انہوں نے انٹرپریٹیشنز کی ہیں، آپ دیکھیں ہمارے علماء نے وہ اسی بنیاد پر کی ہیں کہ آپ جو کوئی علاقہ فتح کرتے ہیں تو اس کے وہاں سے آپ غلام بھی بناتے ہیں، باندیا بھی بناتے ہیں، پھر آپ کو ایسی بتحاشا آثار اور روایات مل جاتی ہیں سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں کہ کتنی ریل پیل ہو گئی بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد مدینہ میں، مکہ میں، پورے عرب کی دنیا کے اندر غلاموں کی اور باندیوں کی۔ تو کسی جگہ پر بھی آپ کو علماء ہمارے فقہا جو بڑے ترین ہیں آپ دیکھیں جو چار ہیں ان کے بارے میں بھی اہل سنت کے ہاں یہ بات کہیں نہیں آپ کو ملے گی کہ غلامی جو ہے نا بین کر دی گئی ہے اسلام میں۔ اچھا نہیں سوری، مجھے آپ یہاں پہ میری ہیلپ کیجیے گا، کیونکہ میرے خیال میں غامدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو تو چلے میں نے سنا ہوا ہے، مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں سنا، یا میں تو یہ سنتا آ رہا ہوں اتنے لوگ کہ اسلام نے غلامی کا خاتمہ کی، غامدی صاحب کا نعرہ تھوڑی ہے یہ، تو کافی ٹی وی پہ بھی چلے، بات شاید بعد میں مین اسٹریم میں آئی ہو، لیکن ہر کوئی کلیم کرتا ہے اسلام کے امتیاز کے طور پہ کہ جی کہ اسلام نے تو غلامی کا خاتمہ کر دیا، کہ جس طرح وہاں پہ تو جب کوئی کام ہو جاتا ہے نا، ہاں وہ جب کوئی کام ہو جاتا ہے نا تو اس کا وہ کہتے ہیں نا سکسیسز ہیو مینی فادرز، فیلیئرز اینڈ آفٹن یا ہے، تو وہ والی بات بھی ہوتی ہے تھوڑی سی۔ اور خیر دوسرے اینگل کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، پہلے میں اس والی بات کو اپنے ڈیٹیل سے بیان کر دوں کہ یہ تو ایون آپ کو جوڈیو کرسچن ایتھک میں مل جائے گا، یعنی بائبل بھرا ہوا ہے غلامی کے احکامات کے جی متعلق، جی جی لیکن جی جی ان کا مقولہ کیا ہے جنہوں نے ختم کیا ہے؟ یہ تو جوڈیو کرسچن ایتھک تھا جی، جس کی بنیاد پر ہم نے غلامی کو ختم کیا ہے۔ تو اس پر تو جی آپ دیکھیں کتنی بحثیں ہو جاتی ہیں۔ بین شپیرو صاحب جو ہیں، جو ایک بڑے ہی لرنڈ اور مشہور آپ کہیں کہ کیا کہیں میڈیا پرسنالٹی ہیں، جو جی یہودیت کا دفاع بھی کرتے رہتے ہیں بڑے مؤثر طریقے سے، ان سے بھی جن جی لوگوں کی مباحث ہوئے ہیں اس بارے میں وہ یہی کہتے ہیں، تو وہ پھر بیچ میں سے وہی وہ ایک بحث نکال لیتے ہیں کہ نہیں نہیں دیکھیں اصل میں جو اسپرٹ تھی وہ تو پھر بعد میں سامنے آئی، اور وہ تو ان حالات کی مجبوری تھی جس میں غلامی کو اختیار کیا گیا، اور اسی کے اندر سے آپ اگر فلاں آیتوں کو ایسے پڑھ لیں اور فلاں جگہ سے ایسے اس کو لنک کر لیں تو اسی سے پھر ان لوگوں نے یہ شے حاصل کی کہ ہمیں غلامی کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ تو یہی معاملہ اسلام کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، یعنی یہ پوسٹ ہاک ایکسپلینیشن ہے میرے خیال سے۔ پوسٹ ہاک ارگو پروکٹر ہاک فیلسی میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، نہ ہی میں اس موقع پر اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا، لیکن میرا خیال ہے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں آج کل کے دور میں کھڑا ہو کے کہ اسلام ہمیشہ سے اسی طرح غلامی کے خلاف تھا، یہ بات اس طرح ٹرو نہیں بنتی ہے۔ جب آپ ہماری تاریخی کتب پڑھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ میکسیمم جو اسلام نے کیا وہ اصلاحات نافذ کی، انہوں نے کہا کہ غلامی کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، ان جی کے لیے آزادی کے راستے کھلنے چاہیے کہ یہ اپنی جی مرضی سے آزادی حاصل کر سکیں، لیکن یہ بات کہ مکمل طور پہ بین کر دیا جائے کہ کسی طریقے سے نئے غلام نہ بنائے جائیں یا جو ایگزسٹنگ غلام ہیں ان سب کو آزاد کر دیا جائے، تو یہ دوسری بات تو ایون غامدی صاحب بھی نہیں کرتے، وہ بھی پہلی بات ہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غلام بنانے کا راستہ بند کر دیا گیا لیکن غلامی کنٹینیو کرتی رہی، غلامی کنٹینیو اس طرح کرتی رہی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار خود غلاموں کے ہاتھ میں دے دیا کہ ان سے مکاتبت کر لیا کرو، یہ بھی قرآن پاک کی آیت تھی کہ جب ان میں سے کوئی مکاتبت کرنا چاہے، تو مکاتبت ہے ہی یہ چیز، تو کوئی غلام آپ سے ڈیل کر لیتا ہے کہ جی میں آپ کو 3-4 سال میں آپ کے جو مال ہے اتنا ہم اگری کرتے ہیں، یہ میں آپ کو کما کے پے کر دوں گا، آپ کی بھی خدمت کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ، اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ مجھے آزاد کر دیں گے اتنے مال کے عوض، اس کو مکاتبت جی کہتے ہیں، یا جی فلاں سروسز کے عوض۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ حکم دے دیا کہ جب کوئی غلام تمہارے ساتھ مکاتبت کرنا چاہے تو تم نے مکاتبت کرنی ہے۔ تو وہاں پر یہ باتیں تو لوگ مانتے ہیں کہ یعنی کہ غامدی صاحب سے تعلق رکھنے والے اور کچھ اسکالر سے تعلق رکھنے والے لوگ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے غلام بنانا منع کر دیا گیا لیکن غلامی تو چلتی رہی، غلامی کے اختتام کی کوئی کوشش نہیں کی گئی اس طرح، وہ بس جی ٹھیک میکسیمم ہے، یہ کیا گیا تو اختیار دے دیا گیا۔ اس کے حوالے سے وہ بہت ساری آ رہا ہیں کہ جی چونکہ یہ ایک انسٹیٹیوشن تھا، اس کو فیز آؤٹ کرنے میں ٹائم لگنا تھا، اتنے سارے لوگ وہ کہتے ہیں زمین پہ آ جاتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی روٹی کھانے پینے کا بندوبست نہیں تھا، چھت نہیں تھی سر پہ۔ چلیں اس کا مطلب یہ ہے کہ
کچھ اصلاحات نافذ کی، اخلاقی طور پہ بھی جو قباحتیں تھی اس کو ختم کرنے کا کہا گیا، کچھ ریلیف بھی دی گئی، رائٹ. لیکن ایز این انسٹیٹیوشن وہ چلتا رہا. نئے غلام بھی بنے بعد میں بنے نا، لوگ کتنے غلام بنے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی نہیں تھا کہ وہ نئے غلام نہیں بنے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس ایج میں آ کے کام ہونا تھا. تو یہ ایک مجھے امپورٹنٹ بات یہ سمجھنی ہے کہ جس طرح امریکن سول وار کا جس کو کہتے ہیں کانٹیکس یہ بھی ہے، اور یورپ میں جو ریولیوشن سے پہلے شروع ہو چکی تھی، ہم نے تو اس وقت بھی اس کو اس طرح ٹیکل نہیں کیا. ہم نے بھی ایز این آفٹر افیکٹ اس کو بالکل ہی ختم کر دیا. پھر نیشن اسٹیٹس بن گئی نا آپ کی. وہ سلطنت عثمانیہ بھی خیر اپنی پاور کھو چکی تھی، اس کے بعد پاور بھی نہیں تھی، آپ کو انفلوئنس قبول بھی کرنا تھا. شاید ایسے ہی ہوا ہے کہ جب یہ سلیوری کے خاتمے کا اقدام ویسٹ نے کر لیا چونکہ وہ پاور میں بھی تھے، پھر آپ کی جو نئی نیشن اسٹیٹس بنی ان میں بھی پھر وہ اسی طرح ایز اے لا کوڈیفائی ہو گئی چیز کہ ایز اے کانسٹیٹیوشن یہ چیز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. وہ ہمیں زور تسلیم کرنا پڑا ہے. یعنی یہ جی آپ کو ویسٹرن آتھرز تو مل جائیں گے جو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ باقاعدہ مسلمانوں نے تو اس کو اپوز کرنے کی اپنی حد تک پوری کوشش کی کہ ایسا نہ کرنا پڑے ان کو، کیونکہ عرب کے تمام جو امیر لوگ تھے ان کے ہاں تو یہ بہت ایک جتنی بھی اسٹیٹس ہیں عربیہ اور سے منسلک، ان کے ہاں یہ بڑی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ بھائی آپ پاس غلام ہونے چاہیے. تو اس کو تو اپوز کیا گیا ان کے نزدیک ہماری طرف سے. بہرحال اس کے بحث کے اندر میں نہیں چاہوں گا کہ ان کا دعویٰ درست ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ پینڈوراس باکس کھولنے کے مترادف ہوگا. لیکن یہ بات کہ اس کو نہ اسلام نے نہ ہی جوڈائزم یا کرسچینٹی نے ان اٹس ایسنس بین کیا تھا، ایٹ لیسٹ انٹرپریٹیشن یہ تھی لوگوں کی. لیکن اس کے بعد ڈسکریج کیا گیا، ڈسکریج کیا گیا، ڈسکریج کیا گیا. ہاں بلکہ ڈسکریج بھی نہیں کیا گیا. اب دیکھیں یہود کے ہاں تو آپ اگر تورات کا مطالعہ کریں تو وہاں تو انہوں نے شرط لگا دی چلیں کہ آپ 7ویں سال تو لازماً آپ رہا کریں گے سارے غلاموں کو. اسلام میں تو ایسی بھی کوئی شرط نہیں تھی، انہوں نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی اسلام نے آ کے کہ آپ 7ویں سال لازماً آزاد کر دو گے اس کو. ہاں انہوں نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سہولت دے دی کہ غلاموں کے ہاتھ میں اپنا پروانہ یا نجات عطا فرما دیا کہ بھائی اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو پھر تم خود انڈیویجولی کانٹیکٹ کرو اپنے مالک سے، اور وہ تمہیں پابند ہے تمہیں تمہاری مکاتبت کی ٹرمز قبول کرنے کے لیے. لیکن یہ اصلاحات ہی ہوئیں دونوں جگہ کے اوپر. کسی بھی جگہ آپ کو یہ نہیں ملتا کہ بھائی غلامی آج سے ختم بس. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو اچھا اس کی جو مینیفیسٹیشن ہوئی 17ویں 18ویں صدی میں، اس سے ہمیں ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ 1948 میں آپ نے کہا اس میں شاید یو این کی ریزولوشن کا حصہ بن گئی یہ چیز، رائٹ. تو ایز اے پرنسپل یہ ایک چیز اٹ از ناؤ ابہارڈ، اٹ از ناؤ ڈسکریج، اٹ از ناؤ لک ڈاؤن اپون، ٹھیک ہے. کچھ ریجن کے کچھ حصوں میں کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بائی اینڈ لارج ایون جہاں پہ بھی ٹرائبل بھی کلچر ابھی بھی پریویلنٹ ہے، وہاں پہ بھی یہ چیز اب اس طرح نہیں پریکٹس ہوتی ایز اے یو نو آلدو دیر وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے انڈر دا بانڈز آف انٹرنیشنل لا، لیکن نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سگنیفیکینٹ ایونٹ ہے جو کہ ہو چکا ہے اب ہمارے سامنے. اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ اینڈ آف سلیوری ہیز ہیپنڈ، ٹھیک ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں یہ ایک میجر نشانی ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ سلیوری کا خاتمہ ہو گیا، یہ ہو جائے گا، یہ ایک سائن ہے آف یو نو قرب قیامت، ٹھیک ہے جی. تو اب اس کو سوری سلف کی آرا تو ہم نے سن لی، غامدی صاحب کو بھی پوائنٹ آف ویو کو صحیح رہے گا کیونکہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہمیں پتہ ہے کہ وہ مین اسٹریم میں جس حوالے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے تو شاید اس کو ان کے نام کے ساتھ منسلک ہوتے ہی بہت سے لوگ ویسے ہی اس سے وہ ہو جاتے ہیں، وہ شاید بہت زیادہ کیئرفل ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے کہ اور ہمارے جو بر صغیر کے علماء میں سے انہوں نے سلیوری کو کیسے سمجھا اور انہوں نے اس چیز کو، کیونکہ ہر کسی کی اپنی رائے رہی ہے ان سائنس کے حوالے سے، تو کوئی ایسی میجر چیز ہے جو آپ کے ذہن میں، ورنہ وی کین موو فارورڈ کسی اور. میں نے بہت زیادہ کنٹمپریری علماء کی اوپینینس کو اسٹڈی نہیں کیا اس باب میں، ممکن ہے بعض اور بر صغیر کے علماء نے بھی اس بارے میں کوئی ایسی بات کی ہو، لیکن میرے علم کی حد تک یہ مکتب فراہی کے اندر سے یہ اوپینین پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے جو بالکل یعنی کسی دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں سامنے آئی ہو. باقی اگر میرے علم میں کوئی اور اس طرح کی بات آئی تو ہم کسی فیوچر ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن اس نشانی کو میرے خیال سے یہاں پہ کلوز کرتے ہیں کہ یہ وہ اہم ترین نشانی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بیان کی کہ بس قیامت جو ہے نا اس وقت اس کی علامت ہے یہ
کہ بس غلامی کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ یعنی کہ ان چیزوں کو مورل طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے, انفارمیشن طریقے سے دیکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ یہ کوئی بری ایکٹیویٹی ہو جائے گی اس کا ختم ہونا, غلامی کا. تو بعض لوگوں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں ایتھیزم کے جو وہ پروموٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کو ایسے بھی انٹرپریٹ کرنے کے اوپر زور دیتے ہیں کہ نہیں دیکھو یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی کچھ برا ہو جائے گا. نہیں, یہ برا نہیں ہوگا, یہ ایک انفارمیشن دی جاتی ہے کہ یہ ایک ایکٹیویٹی ہو جائے گی اس ٹائم کے اوپر, اور یہ اس کے بڑا ترین اظہار ہوگا کہ بس اب قیامت قریب ہی آ گئی. بالکل ہی ویسے بھی دیکھیں نا, سائن کا مطلب ہم یہی سمجھ رہے ہیں, سائن کا صحیح اور غلط سے تعلق تو نہیں ہوتا نا. سائن ایک ایونٹ ہوتا ہے, ایک واقعہ ہوتا ہے جس نے وقوع پذیر ہونا ہے. وہ کسی ظالم بادشاہ کے ہاتھ سے ہو جائے, کسی عادل بادشاہ کے ہاتھ سے ہو جائے, یا کسی نیک بندے سے ہو جائے, ڈزنٹ میٹر. مطلب وہ تو سائن ہے, اس کا ہونا اٹ سیلف, اس کا وقوع پذیر ہونا اس طریقے سے وہی میٹر کرتا ہے میرا خیال میں. تو وہ اس کو ادھر ہی چھوڑتے ہیں, اگلی والی پہ بات کر لیتے ہیں. اگلی جناب نے جیسے کہ ناظرین کو بتایا کہ اسی حدیث کے اندر جو دوسری نشانی بیان کی گئی ہے وہ ہے یتطاولون فی البنیان کی والی حدیث کے, جس کو میں نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا اردو میں کہ عرب چرواہے جو ہیں وہ عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. اس کے اندر بھی اگر ہم مختلف طرق کا مطالعہ کریں تو اس طریقے کو میں صحیح ترین سمجھتا ہوں جو میں نے بیان کر دیا, لیکن اور طرق جو ہیں ان میں اور کچھ مختلف الفاظ بھی آپ کو ملتے ہیں. جنرلی ان کا بھی سینس یہی ہے کہ یہ عمارتوں کی بلندی مقابلہ کر رہے ہوں گے, لیکن کچھ الفاظ کے چناؤ کا فرق رہتا ہے. مثال کے طور پہ اس روایت میں الفاظ اس طرح آتے ہیں کہ خفات, عورات, اعلیٰ, یعنی ننگے پاؤں, ننگے بدن, غریب چرواہے, ٹھیک ہے, رہائش شائع, بکریوں کے چرانے والے. تو یہ الفاظ آتے ہیں. چونکہ روایات بالمعنی ہوا کرتی تھیں تو جو اور لوگوں نے اور الفاظ کا انتخاب کر لیا جب بیان کیا اس کو آگے, تو وہاں پہ اس طرح کے الفاظ مل جاتے ہیں کہ بہم جو ہیں, جو بہیمہ کی طرح کے جانور ہوتے ہیں, ان کے چرواہے, کہیں پر اونٹوں کا بھی ذکر آ گیا وغیرہ وغیرہ. تو یعنی کہ اوور آل بات یہی ان کے اندر بھی بیان کی گئی ہے کہ تم دیکھو گے کہ ان کا مقابلہ ہو رہا ہے عمارتوں کی بلندی کے اندر. اس کے اوپر بھی اگر آپ ٹریڈیشنل ویو پوائنٹس کے اندر جائیں تو آپ کو اس طرح کی ڈسپرجن تو نہیں ملتی فرام آر اوپینین جس طرح کی پچھلے پوائنٹ کے اندر ملی تھی کہ لوگ بالکل غلامی کی طرف آ ہی نہیں رہے تھے. جنرلی لوگ اگری کرتے ہیں کہ عمارتوں کی بلندی سے مراد جو ہے وہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ لوگ بہت خوشحال ہو جائیں گے, یعنی یہ جو غریب لوگ ہیں دنیا کے یا عرب کے, یہ بہت خوشحال ہو جائیں گے اور امیر لوگوں میں شامل ہو جائیں گے, ان کی کایا پلٹ جائے گی. وہی جو ایک تھیم چل رہی ہے نا پچھلی اور اس میں, جس کو ابن حجر نے بھی بیان کیا تھا, انعکاس امور, یعنی معاملات الٹ جائیں گے کہ بیٹیاں اپنی ماؤں کو جو ہے وہ بدتمیزی کرنا شروع کر دیں گی. اسی طریقے سے غریب چرواہے جو ہیں وہ اہم پولیٹیکل اور اکنامک پوزیشنز کے اوپر آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ دوسری اوپینین ہے. انعکاس امور کو بتا دیں کہ وہ یہ جو ہے نا اپ اینڈنگ آف چیزیں, یعنی کہ چیزوں کا الٹ جانا, یعنی ان کا عکس ٹرو ہو جانا. کہ پہلے ایک چیز چل رہی تھی اس کا الٹ اب ٹرو ہو گیا ہے, اس کو وہی انعکاس امور سے تعبیر کر رہے ہیں. تو اس پہ مجھے زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ تو بات ایسی طریقے سے بیان ہوئی ہے اس میں کہ اول تو علماء میں بھی بہت اس طرف گئے ہیں کہ یہ خاص کیسے عرب کے چرواہوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے. اس میں عرب کا لفظ موجود نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر روایتوں کی طرق کے اندر عرب کا لفظ نہیں ہے, لیکن نشانیاں ایسی بیان کی گئی ہیں جو خاص اس ماحول کے اندر عرب کے چرواہوں کے لیے مخصوص نشانیاں تھیں. بالکل ان کو پتا تھا کہ اس قدر ڈیسٹیٹیوٹ ہیں وہ لوگ, اس قدر غریب ہیں یہ لوگ کہ ان کے پاؤں بھی ننگے ہیں. یعنی جسم ننگا ہونا تو پھر چلے سینس بنتا ہے نا, لیکن وہ چونکہ ریتیلے علاقے ہیں کچھ ہے, اس میں پاؤں بھی ان چاروں کے ننگے ہیں, جسم بھی ان کا ننگا ہے, اور شدید جو ہے نا وہ اکنامیکلی برے حالات کے اندر ہیں, اور بکریاں چلانے والے ہیں سارے کے سارے. ان کی گزر بسر یعنی کہ یہی ہے, دے آر جسٹ فارمرز. آپ کو پتا ہے عرب کے اندر نہ کوئی فصل اگتی ہے نہ کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو لوگوں کا ٹوٹل لائیولیہوڈ جو ہے وہ یہی لائف اسٹاک پہ ڈیپینڈنٹ تھا. وہ انہی کی ساری فارمنگ کیا کرتے تھے. تو یہ بالکل کلیئر انڈیکیشن تھی کہ عرب کے چرواہوں کی بات ہو رہی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید؟ ہاں جی, میں یہ کہنا چاہتا کہ اس کو کسی اور ریجن پہ اگر آپ لے کے جانے کی بھی کوشش کریں تو جو اگین ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس سائن کی اسپیکٹیکولیرٹی جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ امیجن کریں ڈیزرٹ, فلیٹ جو ہے اس پہ بنتے ہیں, سارا انفراسٹرکچر بنتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گھروں اندر سے گھر بنتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 50-100 ایئرز لیٹر اتنی بڑی بڑی چمکتی ہوئی عمارتیں, ٹھیک ہے. ویسٹ میں تو ایک پروسیس ہے نا, ان کے یہاں آرکیٹیکچر کب سے ایگزسٹ کرتا ہے,
آپ یہ کہیں نہیں, وہاں پہ شاید یہ چیز ہو نہیں سکتی. افریقہ میں بھی کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی. ہمارے ہاں تو ویسے ہی ریوارڈس تھے, تاج محل اور یہ بنانے کے سب کچھ کلچر تھا نا اس طرح کا, ٹھیک ہے نا, محلات کا اور آرکیٹیکچر کا. تو شاید اس وجہ سے بھی ہمیں کوئی زیادہ ذہن پہ زور نہیں دینا پڑتا کہ یہ اسی علاقے سے یہ چیز لنکڈ ہے, نمبر 1. نمبر 2, جس طرح سے مطلب 50s تک ٹل دا ٹائم آئل کی ڈسکوری نہیں ہوئی تھی اور دبئی وغیرہ میں ٹریڈنگ پورٹس تھے اور بس باقی, تو اس علاقے میں جتنی چینج آئی ہے وہ اتنی زیادہ ویزیبل ہے. مجھے صرف آپ سے میں پہلے بھی بات کرتا, میں نے یہ روایت اصل میں کانٹیکسٹ کے بغیر جب آپ کو روایت سننے کو ملتی ہے تو پھر آپ لازمی بات ہے اس کو شاید اس طرح سمجھ نہیں پاتے. اس کو خالی ایز اے روایت کوٹ کر دینا ایک حصہ اس کا, اس پورے بیک گراؤنڈ کے بغیر, تو شاید بندہ یہ بھی سوچے کہ اس کی صنعت پوچھتا پھرے, یا کیونکہ اتنی کلیئر ہے یہ اپنی اس میں انٹرپریٹیشن میں کہ انبلیویبل ہے. کوئی اور چیز اتنی کلیئر ہے ہی نہیں شاید اس وقت, مطلب میرا ذاتی خیال یہ ہے. باقی چیزیں بہت زیادہ انٹرپریٹیشن مانگتی ہیں, کوئی ریفرنس مانگتی ہیں, کوئی کوریلیشن مانگتی ہیں. یہ تو ایز برائٹ ایز اے ڈے سامنے آپ کی چیز ہے. تو آئی تھنک اس پہ واقعی اس میں کوئی زیادہ مارجن نہیں ہے کہ بندہ اس پہ کچھ اور سوچ سکے, کچھ اور کوئی انٹرپریٹ کر سکے. ویسے اس کو پہلے جیسے انٹرپریٹ کیا گیا اس میں بھی مارجن اگین بہت زیادہ نہیں تھا کہ آپ کیسے کر سکتے تھے انٹرپریٹ. ہاں وہ ان لوگوں نے قریب کی انٹرپریٹیشنز کی ہیں, اس لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ جنرلی وہ لوگ تو دیکھیں نا, ہم مستقبل کے بارے میں بالکل درست ویو تو نہیں بنا سکتے نا. تو یہ بات سوچنا کہ جناب 150 اور 200 سٹوریز اونچی بلڈنگز بننا شروع ہو جائیں گی, یہ بات تو آپ کسی سے اس زمانے کے لوگوں کے منہ سے تو نہیں سن سکتے نا. جی وہ جی تو جی یہی کہیں گے, بہت خوشحالی آ جائے گی, یہ لوگ جو ہیں بہت رن میں آ جائیں گے دنیا کے ساتھ اپنی خوشحالی کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ, اور جی اونچی اونچی عمارتیں بنانا شروع کر دیں گے. یہ تو بات برائٹ ایز ڈے موجود ہے نا ایون روایت کے الفاظ کے اندر. اس میں جو ایک اور اہم چیز ہے وہ مقابلے کی کیفیت ہے. یعنی یہ تطاولون جو الفاظ آئے ہیں یہ عربی زبان کے ان صیغوں میں سے ہے جس میں مقابلے کی نوعیت کی نشاندہی کی جاتی ہے. یعنی دو پارٹیاں جب ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہوں کسی چیز کے اندر آگے بڑھنے کے لیے تو یہ والے صیغے آتے ہیں. تو یہ یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں جیسے اس سے پہلے ویسٹ میں بنتی رہی ہیں, کسی نے ایک اونچی عمارت بنا دی پھر کسی نے بنا دی. یہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسی ارج ڈیولپ ہوئی عربوں کے اندر کہ آپ برج خلیفہ کو دیکھیں, آج بھی وہاں پہ سیوریج سسٹم کوئی نہیں ہے. آپ نے پتہ نہیں شاید دیکھا ہو نہ دیکھا ہو, وہاں پر روز ٹرکوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, وہ آتے ہیں سارا وہاں سے سیوریج لے کے جاتے ہیں وہاں سے. آج بھی وہ سیوریج سسٹم کو ڈیولپ نہیں کر سکے. سیوریج سسٹم کو ڈیولپ کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی طریقے سے اونچی ترین عمارت بنانی ہے, اور یہ وہ اہم ترین چیز ہے جو میرے خیال سے اس روایت کی انٹرپریٹیشن کے اعتبار سے سامنے آنی چاہیے لوگوں کے, کہ کس قدر یہ جو ارج آ رہی ہے نا اس روایت کے الفاظ کے اندر, کہ ایک دوسرے سے تم دیکھو گے کہ یہ غریب لوگ, یہ بدو لوگ جو یہاں پہ تمہیں صرف چرواہوں کی حیثیت میں نظر آتے ہیں اور جن کا مال متا سے دور دور کوئی علاقہ نہیں ہے, یہ مقابلے کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ اونچی عمارتیں بنانے میں. تو یہ صرف یہ نہیں کہ ان عربوں کی طرف اشارہ تھا, بلکہ اس سے مزید موقع جو جاتا ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں, یہ مقابلے کی کیفیت جو ہے نا یہ جو عربوں کے اندر پیدا ہوئی ہے اچانک یہی تقریباً 1980s آنورڈز, کہ آپ دیکھیں ایک ریاست جو ہے وہ بناتی ہے تو دوسرے ریاست کو جیسے مسئلہ پڑ جاتا ہے. کہ آپ دیکھیں نا جدہ ٹاور کو بالکل اسی اینگل سے بنایا جا رہا ہے کہ برج خلیفہ یہ کیوں یو اے ای جو ہے ہم سے آگے نکل گیا اس معاملے میں, ہم نے کسی طریقے سے اب جو ہے نا اونچی ترین عمارت بنانی ہے. تو یہ میرے خیال سے یہ وہ نشانی ایسی ہے جس کے بارے میں ہمیں کوئی لمبی چوڑی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آنکھیں رکھنے والا جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتا ہے, اور معمولی سی بھی عربی جاننے والا اس کی صداقت دیکھ سکتا ہے کہ اس سے مراد یہی بات ہے. اچھا, اس میں جو بات اہم ہے اگین, یہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے بات بھی کی کہ جو پروفیسز تھیں وہ جن لوگوں پہ ایکچولی جہاں پہ یہ انکر ہوئی وہاں پہ مس کر گئے نا لوگ اسے, تو یہ جن کے لیے لکھی گئی ہے انہوں نے اس کو کیسے, مطلب عرب ورلڈ میں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اہل زبان ہیں, ان کے ہاں اسکالرز بھی ہیں, ان کے ہاں ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں وہاں پر, کیونکہ یہ شاید سائڈ پوائنٹ ہے, کوئی نہ کوئی ڈسکشن وہاں پہ بھی ہوگی, اس کو کسی نہ کسی طرح انٹرپریٹ کیا گیا ہوگا, کیونکہ اتنا واضح چیز کو وہ ڈیفلیکٹ تو نہیں کر سکتے نا. یہ ٹھیک ہے کہ اسٹیٹ لیول پہ اس کو ڈسکس کرنے کی علیحدہ بات ہے, لیکن انڈیویجول کرنٹس ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے اس کا مطلب اس کو اسی طرح مس کر دیا بالکل. کیونکہ آج تو یہ بات کرنا آسان ہے, 30 سال پہلے جب یہ کام شروع ہوا یا پہلی
ایسی کوئی ایفرٹ شروع ہوئی, جب یہ سب کچھ شروع ہوا, تو شاید وہ بالکل نارمل ایولیوشن کا حصہ تھا کہ جی اب پیسے آ گئے ہیں تو چیزیں بن رہی ہیں, انفراسٹرکچر بن رہا ہے. شاید اس طرح بھی یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سائنز ایسی ہیں کہ وہ گریسپ کرنے کے لیے ہوتے, وہ بعد والوں کے لیے بیسیکلی وہ ہوتے ہیں, شاید اس وقت کے لیے شاید نہیں ہوتے اس طرح ویلڈ, لوگ نہیں سمجھ پاتے اسے. اور دوسری وجہ یہ بھی, یعنی کہ ایسے تو نہیں میں کہہ سکتا کہ عربوں نے اس کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کیا ہوگا, یا علماء جو ہیں انہوں نے اس بارے میں کوئی بڑی غلطی کھائی ہے. یہ بڑی واضح سی نشانی ہے, اور میرا خیال ہے ساری علماء اس کی طرف نشاندہی کر بھی رہے ہیں کہ ہاں یہ اسی نشانی کی طرف اشارہ تھا. لیکن ان کے ہاں جو ایک اوور آل سینس ڈیولپ ہوا نا ڈیوریشنز کا, وہ کوئی بہت معنی خیز نہیں ہوا اس نشانی کے بروئے کرانے کے بعد بھی. یعنی ان کے نزدیک یہ قیامت کے قرب جو ہے وہ مثال کے طور پہ 500 سال بھی ہو سکتا ہے, وہ مثال کے طور پہ 2000 سال بھی ہو سکتا ہے, وہ مثال کے طور پہ 50 سال بھی ہو سکتا ہے. تو یعنی کہ ان کے نزدیک چونکہ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ یہ کسی چیز سے آپ کو منع کر رہی ہوں اول, اور دوم یہ کہ یہ کسی خاص نمبر آف ایئرز کا بھی آپ کو نہیں بتا رہی, تو اس لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر یہ ہونا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا جبران, تیسرا اینگل ہے کہ ایک چیز نے کس ہائٹ تک پہنچنا ہے ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا. یعنی ہم آج یہ کہہ رہے ہیں فرض کرو کہ یہ مقابلہ شروع ہو گیا جی, تو اب کیا پتا, کیونکہ یہ مقابلہ چل رہا ہوگا, یہ الفاظ آئے ہیں روایت کے اندر, یہ مقابلہ کہیں اختتام پذیر ہو گیا ہوگا یا اختتام پذیر ہونے کے قریب قریب ہوگا یا آغاز سے بہت دور جا چکا ہوگا, اس سے کوئی الفاظ نہیں ملتے. تو کیا پتا اس کو انٹرپریٹ کرنے والے یہ بھی اینگل رکھتے ہوں کہ بھائی یہ چیز شروع ہوئی ہے نا ابھی, کل کو ہو سکتا ہے 500 منزلیں عمارتیں بننا شروع ہو جائیں, 2000 منزلیں والی عمارتیں بننا شروع ہو جائیں, ہم شاید بادلوں کو ٹچ کر رہے ہوں, ہم شاید اس سے بھی اوپر جا رہے ہوں وغیرہ وغیرہ. تو ابھی تک آغاز ہوا ہے, دیکھتے ہیں آگے کہاں تک جاتا ہے. تو اس کو اس طریقے سے بھی پرسیو لوگ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کوئی اس طرح کی آپ کہنا کہ ٹیکٹونک شفٹ نہیں لاتی ان کے اوپینینز میں کہ وہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا. نہیں, اور میرے خیال میں آپ کی بات صحیح ہے. اصل میں جو چیز بار بار ہم شاید ریٹریٹ کرنا بھی چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کسی کے اوپر ایک تو یہ مورل ججمنٹ نہیں ہے کسی سائن کا ظہور پذیر ہو جانا, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ ہم ہرگز اس سے یہ وہ جو قرب کی بات ہے وہ قرب ہی ہے, اس کا ایسٹیمیشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے, وہ اللہ نے علم دیا ہی نہیں کسی کو, یہ تو ہمارے لیے ابنڈنٹلی کلیئر ہے. تو اس سے صرف وہ یاد دہانی کی بات ہے یا مائنڈ فلنس کی بات ہے کہ ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ کافی ساری چیزیں ہو چکی ہیں, وی آر ناٹ دیٹ فار آف, اور اس کے لیے جو بھی ہم نے تیاری کرنی ہے, جو ہمارے ذہن میں ہے, جس چیز کو ہم حق جان کے ایکسیپٹ کر چکے ہیں اس پہ کم از کم عمل کریں. اس سے زیادہ کسی کی انٹرپریٹیشن کو ڈینائی کرنا اور کوئی مقصد بھی نہیں ہے, مطلب اس کا کوئی ایسا تعلق کسی آپ کی اور کسی چیز سے بھی نہیں ہے. یہ بڑا اہم بات ہے جو ذہن میں رہنی چاہیے. ہاں یہ بات آپ نے پوری طور پہ درست کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سینس آپ کو ڈیولپ ہوتا ہے ان تمام جیسے آپ کرتے ہیں نا ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں نا کسی چیز کو, آپ کے پاس ایک نمبر آف پوائنٹس ہوتے ہیں گراف کے اوپر, اور آپ پھر اس سے آگے ایکسٹراپولیٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں کہ بھئی اس سارے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے آپ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. تو میری رائے ہے کہ میں ایگزیکٹلی کچھ سالوں کی بات بھی کر سکتا ہوں کہ کتنی ڈیوریشن منیمم یا میکسیمم ہمیں سپوز کرنی چاہیے ان نشانیوں کے بعد رہ گئی, کیونکہ یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جو کافی کنٹروورشل ہوگی, تو اس کو ہم آخر تک کے لیے چھوڑتے ہیں. لیکن اصولی طور پہ آپ نے بات درست کی کہ اگر کوئی لوگ اس کو ان تمام نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ اس طرح کا ایک فارمولا ڈیولپ کریں اور وہ کہیں کہ بس قرب کے لفظ نے غور کرنا ہے, تو اس سے پھر یہ ساری مرادیں لی جا سکتی ہیں کہ نہ جانے ابھی کتنا وقت پڑا ہوا ہے. تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, جاری رکھیں اپنے کمپٹیشن کو. تو ایسے پرسیو کیا ہوگا لوگوں نے نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی اصل میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بات کہنا کہ چونکہ جو انٹرپریٹیشنز ہمیں سمجھے وراثت میں ملی, جو ہم سنتے آئے پڑھتے آئے, اس کی بیس پہ اس ارجنسی کا احساس نہیں ہو رہا تھا نا, تو یہ صرف ارجنسی کا احساس دلانے والی بات ہے. سب سے امپورٹنٹ میسج یہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس آپ کے یہ بعد دیکھیں کہ سیکوینس بھی کتنا صحیح بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, سوری ٹو کٹ یو, کہ آپ یہ دیکھیں کہ بالکل آگے پیچھے ہوئے ہیں واقعات یہ. یعنی آپ اگر اس اسکیل کے اوپر آئیں, وہ 1000 سالہ اسکیل جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے معاملات کے لیے, تو یہ بالکل آگے پیچھے ہوئی ہیں. یعنی کہ 1948 کدھر اور سن 2000 کے آس پاس کا علاقہ کدھر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکوینس سے بالکل ٹھیک بیان فرمایا ہے کہ پہلے یہ والا واقعہ ہو جائے گا, پھر ساتھ ہی یہ والا واقعہ ہو جائے گا. تو یعنی یہ بالکل وہ رن اپ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا, کہ جو ان دو نشانیوں کے اندر بالکل محدود کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی ہے کہ بس یہ واقعہ ہوگا اور یہ واقعہ ہوگا, اور وہ آگے پیچھے ہو گیا تاریخ میں. جی بالکل. تو میرا خیال ہے اب تھوڑی سی بریک کرتے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اگلی دو نشانیاں بھی ہم آج ہی کسی سیشن میں ڈسکس کر کے ختم کریں. تو دیکھتے ہیں اگر ہم وقت نکال پاتے ہیں, ورنہ پھر کل پرسوں کسی ٹائم ہم اور وقت نکالنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ میرا خیال ہے یہ سیشن بہت لمبا ہو گیا ہے
اور اب اگلی 2 نشانیاں جو وہ زیادہ تفصیل مانگیں گی. یہ 2 نشانیاں ریلیٹیولی contrary to the opinion some people might hold actually جی simpler تھیں ڈسکس, جی 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 اگلی زیادہ کنٹروورشل ہے. تو جی ان کو ڈسکس کرنے کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑا وقت نکالتے ہیں. اب اس کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں. آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال ہے اگر دونوں کے بارے میں تو آپ بتائیے. نہیں آئی تھنک ہم نے ان کو ہمارے کافی اینگلس کور کر لیے. کوئی سوال آیا تو اس کو ہم اگلی نشست میں ٹیبل کر لیں گے پہلے, اور آئی تھنک دوبارہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ پھر. ہاں, میں اتنا اختتامی میسج دیتا جاؤں کہ میرا ہمیشہ سے ویو یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بائبل میں جو نشانیاں بیان کی ہیں قرب قیامت کی, اسلام جو نشانیاں لے کر آیا ہے وہ عام طور پہ انہی آؤٹ لائنس کے اندر رنگ کرتا ہے, یعنی کہ وہ مزید پوائنٹس ایڈ کر دیتا ہے جو پوائنٹس کی ڈیوریشن خالی چھوڑی ہوئی تھی بائبل میں. تو جی یہ بالکل ٹھیک طریقے سے اس میں فٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ وہ 2 نشانیاں ہیں جو ان کے کتابوں میں آپ کو نہیں ملتی. جی اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو, انبیاء کو کیسے کیسے مستقبل کے واقعات دکھا دیتے ہیں, کتنے وہ شدنی ہوتے ہیں, ہونے ہوتے ہیں, ان پر ایمان کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے ان انبیاء کا کہ وہ بالکل اس کو ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. اور پھر جب آپ بعد میں آنے والے لوگ ان واقعات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو تو چلیں اس طرح کی بہت سی نشانیاں دی ہی دیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تفصیلی نشانیاں دیں, کہ اتنی تفصیلی نشانیاں جو بالکل رن اپ کو تک پہنچتے پہنچتے آپ کو بتا دیتی ہیں کہ آخری نشانی بھی بتا دیتی ہیں کہ یہ آخری واقعہ ہوگا بھائی, اور اس سے پہلے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں یہ 2 جو ہے نا نشانیاں, یہ سمری نشانیاں تھیں کہ یہ وہ علاقے کا بالکل تعین کر دیں گی. جو بھی کوئی ڈیوریشن ہم بعد میں بتائیں گے کہ کتنی ڈیوریشن میں بنتی ہے, اس کا بالکل فکس کر دیں گی. اور وہ جو ہے کال آ رہی, تو جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں, بس میں کہہ رہا تھا کہ اس کو کلوز کرتے ہیں کہ یہ وہ 2 نشانیاں جو سمری نشانیاں ہیں. آگے کی جو 10 نشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری انڈیویجول طریقے سے اسی علاقے کو مزید متعین کر دیں گی جو ان 2 نشانیوں نے بنایا ہے. بالکل صحیح.